من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ ظاہر ہے آپ سب یاسین پڑھنے سننے کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں۔ اس سورت کے ساتھ سب کوئی خصوصی ایک تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور مختلف مواقع پہ ان کو ہم پڑھتے بھی ہیں، خیر و برکت کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، دنیا سے جانے والوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ساری باتیں درست ہیں کیونکہ ان کا ثبوت ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یاسین کے بارے کہ اقرا سورت یعنی سورت یاسین اس قلب القرآن، یعنی سورت یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرا سورت یاسین علی موتاکم، پہلی حدیث میں بات فرمائی کہ یہ قرآن کا قلب ہے، پھر فرمایا کہ سورت یاسین جو ہے اس کو اپنے موتاکم جو مر چکے ہیں ان کے لیے بھی پڑھو، جو مر رہے ہیں ان کے لیے بھی پڑھی جائے۔ اور فرمایا کہ قرآن یاسین پڑھنے کا ثواب 10 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث مبارک کے مفہوم کچھ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ اب پہلی چیز یہی ہے کہ اس کو قرآن کا جو دل کہا گیا ہے، قرآن کا قلب کہا گیا ہے، تو کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ جی، دل پہ اثر ہوتا ہے، اور جس طرح کے دل جو ہے اس کی حیثیت انسان کے جسم کے اندر ہے، اسی طرح آخرت جو ہے، یعنی بلکہ ایمان کی جو صحت ہے، ایمان کی صحت کس پر ہے؟ عقیدہ توحید و آخرت پر۔ اور اس صورت میں یہی 3 عقیدے جو ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، انہی کو مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کہا گیا نا کہ مرنے والے کے پاس بھی پڑھو، کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اب آگے کیا اس کو کس چیز سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ لیکن یہ اس پر اثر تبھی ہوگا جب اس کو اس کا مفہوم پتہ ہوگا، اس کا ترجمہ وہ جانتا ہوگا، سورۃ یاسین کی اہمیت کو وہ جانتا ہوگا، تو اس پہ اثر بھی ہوگا۔ اور جس کو اس کا پتہ ہی نہیں، بس وہ 72 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، پڑھی جا رہے ہیں، مبینوں کے ساتھ یاسین پڑھنی ہے، پڑھی جا رہے ہیں، ان کے لیے تو بس وہ ایک دنیا کی کوئی بھی اپنی مشکل حل کرنے کے لیے، کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے یاسین پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جو سمجھ کے پڑھنے والا ہے اس کو تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے دل کو کوئی پمپ کرتا ہے اور اس کو نیا خون ملتا ہے، نئی زندگی ملتی ہے۔ اس طرح سے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے یہی بنیادی جو 3 عقیدے ہیں وہ پکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر آپ کا یقین، رسولوں
کی آمد کا جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ آخرت کا جو وجوب ہے کہ آخرت ہونی ہی ہونی ہے، اور یہ دنیا میں جو کچھ کیا ہم نے جا کے اس کا حساب دینا ہے، اس کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب ہمیں سمجھ ہوگی تو ہم ان سب چیزوں کو اپنائیں گے اور اس پر سوچیں گے اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جہاں تک ہم سمجھ پائے ہیں وہ آپ تک بھی پہنچایا جائے۔ اور ویسے تو اس کو اگر اب قرآن کو ایک ایک حرف کو بھی سمجھنا چاہے تو پوری پوری زندگیاں درکار ہیں، لیکن کم از کم جب آپ نیکسٹ ٹائم سورۃ یاسین پڑھیں گی تو کچھ پڑھتے پڑھتے ہاں آپ کے ذہن میں بہت کچھ آئے گا، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے اس کا جو نام ہے یاسین۔ اب یاسین جو ہے، ہم تو بچوں کے بھی نام یاسین رکھتے ہیں، ہاں طٰہٰ بھی رکھتے ہیں۔ یہ طٰہٰ یا کیا ہے؟ یہ سین یہ دو مقطعات ہیں، حروف مقطعات جو قرآن کی 29 صورتوں سے پہلے آئے ہیں، اور آپ کو بہت دفعہ بتایا جا چکا ہوا ہے کہ ان کا مفہوم جو ہے اللہ اور اللہ کے اللہ ہی جانتا ہے، اور اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دی ہوں تو وہ جانتے ہیں۔ تو بعضوں نے تو پھر اسی لیے وہ یاسین نام بھی رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور نام یاسین کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ اگر یاسین آپ کا نام ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا یاسین، ہاں تو یہ یا چونکہ اپنی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں، عربی میں یا آپ کو معلوم ہے، تو پھر وہ یا جو ہے وہ تو یہ ہے، یعنی یہ دو الگ الگ حروف، ایک یہ ہے اور ایک سین ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے اس سے بڑے معنی بھی متعین کرنے کی کوشش کیے ہیں، جس طرح کہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اللہ نے محبت سے آپ کو بلایا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے یا سید ہیں ہمارے آقا، یعنی بہت سی معنی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آپ کو جیسے ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں، یہ کوڈ ورڈز ہیں جو کہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے ان کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے ان کی ٹو میں نہیں لگنا ہم نے۔ اور عموماً دیکھیے جو بھی صورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر قرآن کا ذکر آتا ہے۔ اب کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ اب دیکھیے جن صورتوں سے قرآن یعنی یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں ان کے بعد فوراً ہی قرآن کا ذکر۔ سب سے پہلے تو آپ وہ جو ہے اپنی سورۃ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کس کا ذکر؟ قرآن کا۔ اسی طرح آپ چلتے چلے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کے فوراً ہی قرآن کا ذکر آتا ہے، یعنی اس کی کوئی خاص اہمیت ہے حروف مقطعات کی جو ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اتنا ہی قرآن بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنا کہ ہم سمجھ سکیں، جو ہماری سمجھ میں آ سکے، اس لیے بہت زیادہ ان چیزوں میں اپنا وقت نہیں خرچ کرنا۔ باقی قرآن جو ہے جس کی جو آیات محکمات ہیں ان کو ہی ہم سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے، ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ تو یاسین کہہ کر فرمایا کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسمیہ، واو قسمیہ بھی ہوتی ہے، آپ کو پہلے میں بتا بھی چکی ہوں۔
واو قسمیں بھی ہوتی ہے, واو عطفیہ بھی ہوتی ہے, دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے بھی ہوتی ہے, اور اس کے معنی اور بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو قسم کے لیے واو بھی استعمال کیا جاتا ہے, تاللہ, تے بھی باللہ, ان کا اندازہ کہ اللہ کی قسم بھی, واللہ, باللہ, تاللہ. ہاں, تو یہ سارے کیا قسمیاں, یعنی اللہ کی قسم کھانے کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں. اور اللہ کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دیکھیے قسم کا تو آپ سمجھتی ہیں کہ جس بات پر آپ نے زور دینا ہوتا ہے, جس کے لیے آپ 100% شیور ہوتے ہو کہ جو وہ بات کہہ رہی ہیں وہ درست ہے, آپ وہاں قسم کھاتے ہیں. قسم کھانا صرف اللہ کی جائز ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے, کیونکہ جس کی آپ قسم کھاتے ہیں, جس چیز کے لیے, اس چیز کو آپ گواہ بناتے ہیں اس قسم کے اوپر. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے مجھے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے. کس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے زمانے کی؟ کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ 4 صفات نہ ہوئیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جہاں بھی قسم کھائی جاتی ہے اس کو پھر گواہ بنایا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے. اللہ تعالیٰ جس کی جی چاہے قسم کھائے, وہ عصر کی بھی کھا سکتا ہے, وہ باقی جو اوقات ہیں دیکھیے کتنے اہمیت ہے ان کی. والفجر واللیل, فجر کی بھی قسم کھا لی, فجر کے وقت کی, رات کی بھی قسم کھا لی, عصر کے وقت کی بھی قسم کھا لی. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزوں کی, والعادیات ضبحا, مجاہدین کے جو گھوڑے ہیں ان کی قسم کھائی. جو بہت اہم چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں, ان کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے آگے بیان کرتا ہے. اب ذہن میں جیسے ابھی پہلے والعصر آئی ہے, والعادیات آ گئی, اس میں بھی کیا کہ مجاہدین کے گھوڑوں کو اللہ نے دلیل بنایا ہے کہ دیکھو ان انسان کیا ہے اللہ, کہ انسان جو ہے, وہ یہ سورۃ دہراؤں یاد ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکر ہے, کہ انسان ان انسان لربہ کفور, کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. اور دوسری طرف دیکھیں جو گھوڑے ہیں مجاہدین کے, یہ کس طرح چنگاریاں اڑاتے ہوئے اپنے پاؤں سے چلے آ رہے ہیں, اور کیسے مجمع میں گھس جاتے ہیں یہ دشمن کے. کیوں؟ اپنے مالک کے حکم کے لیے. یہ نہیں دیکھتے کہ آگے آگ ہے کہ آگے پانی ہے, یہ گھس جاتے ہیں. یہ اتنے فرما بردار ہیں اپنے مالک کے کہ اس کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے, اور کیونکہ وہ اس کو پالتا پوستا ہے, کھلاتا پلاتا ہے, اور ہم کتنے ناشکر ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے کس کی؟ قرآن کی. اور قرآن کی بھی خاص صفت کیا یہاں اللہ تعالیٰ لے کے آئے؟ حکمت والے قرآن کی. حکمت آپ کو معلوم ہی ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ دانائی کو, سمجھ بوجھ کو. اور وہ شخص جو کہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق آپ کے لیے کوئی دوائی یا پرہیز تجویز کرتا ہے اس کو ہم حکیم کہتے ہیں. ہاں, حکیم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کہ یہ جانتا ہے کہ بھی بچے کو, بڑے کو کتنے مقدار میں کون سی دوائی کس بیماری کے لیے دینی. اسی طرح ہم بھی اپنے بچوں کے لیے یہ جانتے ہیں, ہماری حکمت سے کام لیتے ہیں. ایک بچہ جو ہوتا ہے پیار محبت سے بات کو سمجھ لیتا ہے, ایک کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, اور دوسرے کو جوتے بھی لگے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی, اس کے لیے پھر وہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. بچے آپ کے اپنے ہیں لیکن مختلف انداز میں ان کو, یہی تو حکمت ہوتی ہے. نہ آپ سارے بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں, نہ سارے بچوں کو آپ پیار کر اس طرح سے پیار سے سمجھاتے ہیں. وہ جیسا وہ ہے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, اور مقصد سارے ہی بچوں کو نصیحت کرنا ہوتا ہے, ان کو کسی بات سے باز کرنا یا کوئی بات سمجھانا ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی مختلف قسم کے انسان ہیں, ان سب کو مختلف انداز سے اس قرآن کے ذریعے مخاطب ہو رہا ہے.
اور قرآن تو ہے حکمت سے بھرپور، ہر بندے کے لیے یہ نصیحت کے لیے کافی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کس کو آسان کر دیا ہم نے۔ کوئی بندہ جہنم کے خوف سے باز آ جائے گا، کوئی انسان جو ہے وہ جنت کے شوق میں برے کاموں سے باز آ جائے گا، کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کی محبت میں برے کاموں سے باز آ جائے گا۔ دیکھیے نا، یہ مختلف انداز ہیں تو سارے اس میں پائے جاتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کچھ لوگ سمجھ میں یہ آتے جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے کہ دیکھو فلانے کو دیکھو، وہ کس طرح پڑھتا ہے، وہ کس طرح سے بھاگ بھاگ کے مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں مثالیں دیتا ہے رسولوں کی، دیکھو میرے پیغمبر کس طرح میرے پیغام کو پہنچا رہے تھے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنی قوموں کو کس طرح سمجھایا۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں توحید، رسالت، آخرت اس میں آپ کو ملتی ہیں۔ تو حکمت والا قرآن کہ یہ حکمت سے بھرپور ہے کہ ہر چیز اگر حکمت کے مطابق کی جائے تو اس کے رزلٹس اچھے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، آپ اس کی ریسیپی کو مکمل طور پر فالو کرتے ہیں تو وہ کھانا صحیح بنتا ہے۔ اور اگر آپ ایک دفعہ نیٹ پہ دیکھ کے کہیں گے مجھے سمجھ آ گئی ہے، بنانا شروع کر دیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی تھوڑی کوئی زیادہ، وہ رزلٹ وہ نہیں آتا۔ صحیح ہے نا؟ اس کے لیے حکمت کیا ہے؟ وہ جو ریسیپی کو تیار کرنے والا ہے اس نے آپ کو بتائی ہوتی ہے، تجربے کر کر کے۔ جو ریسیپیز ہوتی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں اب یہ جو شیفس آ گئے یہ کیا کرتے ہیں، لیکن ہم جب اپنے کالج میں ہوم اکنامکس میں ہوتے تھے تو وہ ایک ریسیپی کو اسٹینڈرڈائز کراتے تھے کہ آپ نے اس کو اتنی بار بنانا اور مختلف طریقوں سے بنانا ہے کہ بیسٹ رزلٹس اس کے آ جائے۔ چنانچہ ایک ہی چیز کو بار بار بناتے چلے جاتے تھے۔ کیک ہے تو اس کو کبھی الیکٹرک اوون میں ہو رہا ہے، کبھی وہ گیس کے اوون میں ہو رہا ہے، کبھی وہ پتھروں والے میں ہو رہا ہے، کبھی ریت ڈال کے اس سے وہ ہو رہا ہے، کہ رزلٹس کہاں سے اچھے اور کیسے آتے ہیں۔ یعنی تو وہ اللہ تعالیٰ بھی یعنی یہ حکمت ہے کہ جس کے تحت آپ وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا کہ یہ حکمت والا ہے، مختلف انداز میں مختلف لوگوں تک یہ بات پہنچاتا ہے کہ کس طرح سے نصیحت جو ہے وہ کارگر ہو سکتی ہے۔ دوسرے حکمت کے معنی آپ کہتے ہیں محکم، پکی بات جو ہوتی ہے۔ دیکھیے اس کا حکمت کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہا کاف میم۔ اب اس میں حکم بھی بن جاتا ہے، یہ محکم بھی بن جاتا ہے، یہ حکمت بھی بن جاتا ہے، یہ احکام بھی بن جاتا ہے، یہ حاکم بھی بن جاتا ہے۔ قرآن ان سارے معنی پہ پورا اترتا ہے۔ یہ حکمت والا سمجھ آگے، محکم یعنی یہ پکا ہے، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کی زبان، اس کی جو لغت ہے وہ محکم ہے، پکی ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جہاں جس لفظ کی یا جس حرف کی ضرورت ہے وہاں پر اس کو جڑ دیا گیا ہے۔ جیسے ایک جوہری جو ہوتا ہے وہ آپ کے جب یہ سونے کی چیزیں تیار کرتا ہے اس میں کہاں کون سا نگ لگانا ہے، اور وہی خوبصورت لگتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب شاعروں کو دیکھ لیجئے، وہ بھی شاعری میں شعر کا وزن برقرار رکھنے کے لیے، اس کے قافیہ ردیف کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر لفظ ہو گیا تو یہ صحیح نہیں لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہر حرف جو ہے وہ ایسے جڑا ہوا ہے جیسے کہ نگینے جڑے ہوتے ہیں، کہ آپ نے ایک بھی حرف اس کا ادھر سے ادھر کر دیا تو اس کے اندر وہ ربط ہی نہیں رہے گا۔ اس کی کتنی بڑی یہ قرآن کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ آپ پورا قرآن حفظ کرتے ہیں جب، اور اس کو جب آپ تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، آپ کی زبان کہیں اٹکتی نہیں ہے،
آپ کی زبان میں کہیں کوئی ثقل نہیں آتا, کوئی بوجھ نہیں آتا, روانی ایک فلو ہے, جیسے کہ کچھ کی دریا کی یا سمندر کی جو ویوز ہیں وہ چلی آ رہی ہیں. اتنا ردم ہے اس کے اندر, ہے کہ نہیں؟ کسی بھی چیز کو آپ پڑھیں تو آپ روانی سے وہ نہیں کر سکتے. پھر دیکھیے اس کو روانی کو قائم رکھنے کے لیے اس کی جو قرات کے انداز ہیں, پھر اس کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہوا ہے. اب سورۃ القمر میں ہی آتا ہے کشتی کے لیے لفظ, کہ وہ کس میں سوار ہوئی, پھر الواحی و دسر, ایک ایسی چیز پر وہ سوار ہوئے کہ جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی. فوراً کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کشتی. تختوں سے اور کیلوں سے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فلک کا لفظ یا کشتی کے لیے جو عام مستعمل الفاظ ہوتے ہیں وہ نہیں یوز کیا وہاں, یہ تاکہ وہ جو اس کا ردم ہے وہ قائم رہ سکے. کیونکہ وہاں کیا آ رہا ہے, ابھی میں نے آج پڑھی, حل من مدکر, قمر, منہمر, مستمر, مستتر تو اس کے لحاظ سے وہ وہاں پر دوسرا آ رہا ہے. لیکن بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات, ہر لفظ, ہر حرف جو ہے وہ محکم, اس لیے قرآن کو محکم کہا گیا. قرآن کو اگر احکام کے معنی میں لیا جائے کہ اس کا ہر حکم جو ہے وہ انسانی فطرت اور اس کی عقل کے عین مطابق ہے, جو اس کی فطرت کو اپیل کرتا ہے. کیونکہ اللہ فاتر ہے, آپ نے پیچھے سورت پڑھی, بنانے والا ہی وہی ہے, اس سے بڑھ کے فطرت کو کون جاننے والا ہے. اس کے احکام جو اللہ نے قرآن میں دیے ہیں وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے, کیونکہ بنانے والا جو اللہ ہے ہمیں. اور وہ سارے احکام جو ہیں وہ ہماری عقل کے عین مطابق ہے, کہ ہماری عقل میں آ جائیں. یہ نہیں کہ ہماری عقل کے اوپر سے گزر جائیں, ہماری عقل سے بالا تر ہوں. اب دیکھیے بعض اوقات آپ ہندوؤں کی کتابیں یا ان کی تو چھوڑیں, بابا گرو نانک کی, بعض اوقات میں بائبل بھی کہ پڑھتے ہیں نا تو ایسے گول بول انداز میں اس کے الفاظ ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کی اس کی تحریفات بہت ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں وہ چیزیں. انگلش میں پڑھیں, اردو میں پڑھیں اس کو, تو یہ تو 100% اللہ کی اب کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ پہ ہے. اس لیے یہ ہماری فطرت کے بھی مطابق ہے, عقل کے بھی مطابق ہے. اگر عقل کو, یہی تو بار بار دلیلیں دی گئی ہیں, عقل کو اپیل کیا گیا ہے, عقل سے کام لو. اولو الالباب کہا گیا ہے, تمہیں عقل دے کے بھیجا ہوا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لو. عقل سے کام لیتے تو قرآن آپ کے لیے یوں کھل کے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. پھر اس قرآن کو کہا گیا کہ یہ حاکم بھی ہے. اب پہلے میرا خیال ہے حکمت کے بارے میں نے ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتایا. حاکم ہے قرآن. قرآن کو حاکم کیوں کہا گیا؟ حاکم کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا, فیصلہ کرنے والا. حکم کس کو بناتے ہیں؟ اب قرآن میں بھی لفظ آتا ہے نا کہ جب کوئی طلاق کا یہ معاملہ, دو حکم فیصلہ کرنے والے, ایک مرد کے طرف سے اور ایک عورت والی کے اس کے رشتہ داروں میں سے ایک حکم بنا لو. اس کا کیا, حکم کا کیا کام ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا. حاکم کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. اب قرآن کو جب کہا گیا کہ یہ حکمت والا ہے, اس سے کیا کہ یہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, نیک کیا ہے, بد کیا ہے. تو اب سمجھ آئے کہ قرآن حکیم کی اللہ نے قسم کیوں کھائی کہ اس قدر پر حکمت یہ کلام ہے کہ مجھے قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انکا لمن المرسلین, کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہی ہیں. مرسل ہوتا جس کو بھیجا گیا ہو, کہ میرے جو بھیجے گئے ہوئے ہیں پہلے رسول, انہی میں سے آپ کو بھی میں نے اسی فریضے کے لیے چنا ہے. کیوں اللہ کو یہ قسم کھا کر اس بات کا یقین دلانا پڑا؟ آپ کو نہیں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، صاحب جو اس کے مخاطب تھے قرآن کے، کیونکہ آپ نے پڑھا پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ لسا مرسلن، تو کوئی نہیں بھیجا، تمہیں کوئی نہیں بھیجا گیا ہوا، تو کوئی رسول نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ رسول ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بڑی غیرت آئی کہ یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ مجھے قرآن حکیم کی قسم کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی صرف آپ ہی اکیلے رسول نہیں، پہلے بھی جو سارے رسول آتے ہیں، یو آر ون آف دیم۔ تو کہ قرآن کے یہ جو محکم اور حکمت برے مضامین ہیں، یہ اس چیز پر گواہ ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، کہ ایک امی ہونے کے باوجود آپ نے جو اس کے مضامین لوگوں کے سامنے پیش کیے، اس کا کوئی جواب یہ نہیں لا سکے، ان کی زبانیں گونگ ہوں گئی اس کا معانی دیکھ کے، اس کے معارف سمجھ کے، کہ ایک وہ شخص جو ان کے سامنے پل بڑھ کے جوان اور دھیڑ عمر کو پہنچ رہے 40 سال کا ہو کے اب یہ بات کرے گا، پہلے تو وہ صادق امین ہوتا تھا، اب وہ جھوٹ بولے گا، غلط چیزیں پیش کرے گا؟ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یعنی امی ہونا، بعض کو کہتے ہیں جی آپ، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی جو ان پڑھ ہو اس کے لیے، لیکن ان پڑھ ان معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے جو کچھ سیکھ کے آیا ہوا ہے، وہ کسی ادارے میں، کسی جگہ اس نے کسی استاد سے نہیں سیکھا، اس کو سکھانے والی یا تو ماں سے، یعنی اس نے وہ چیزیں اخذ کی ہیں، اس کے بلڈ میں سے کی ہیں، یا پھر اللہ نے اس کو وہ دی۔ کچھ دیکھیں ہمارے سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، جو لوگ اسکول کالج میں نہیں پڑھے ہوتے تو وہ کیا سارے بیوقوفی ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ عقل مند ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخصیت تھی وہ اس حیثیت میں ان کی یعنی ان کی مدح کی جاتی ہے، ان کی تعریف کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ امی تھے، اس کے باوجود ایسی پر حکمت کلام جو ہے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں کھول کے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہ انک لمن المرسلین، کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح فرمائی ہے کہ میں جو انبیاء کی ایک کسی نے ایک بہت بڑی محل بنایا، ایک عمارت بنائی، اس میں ایک جگہ چھوڑ دی خالی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، کہ انبیاء کی جو پوری جماعت تھی ان کی حیثیت اینٹ اینٹ کر کے 1,24,000 اینٹیں اکٹھی کی اور ایک عمارت بن گئی، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو اللہ میں اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں، کہ لوگ دیکھتے تھے، گھومتے تھے، اس کی سیر کے کہتے تھے کیا بات ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں، ہاں یہ خالی کیوں ہے، اس خالی جگہ پر کرنے کے لیے۔ یعنی آپ کی رسالت کی کتنی پیاری اور کتنی بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی۔ قسم ہے قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہے، یہ آپ کو رسول مانے یا نہ مانے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، کوئی کچھ کہتے رہے، ہاں۔ اب دیکھیے بعض اوقات دن میں آتی ہے کہ کوئی لڑکی بیاہ کے سسرال میں آتی ہے، سارے اس کو برا کہتے ہیں، تو وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، اس کا میاں اس کو تسلی حوصلہ دے دے کہ نہیں تو جو کہتے کہنے دو ان کو، مجھے پتا ہے نا کہ تم ٹھیک ہو، تم ایسی نہیں ہو، تو اس کو سب کی باتیں بھول جاتی ہے، وہ کہتی ٹھیک ہے میرا میاں میرے ساتھ
راضی ہے اور اس کو مجھ پہ اعتماد ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں درست ہوں، باقی جو بھی دیکھیں. اور وہی ایسی بڑی بڑی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ یعنی سسرال کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ یہاں کھڑا بھی نہ ہو. لیکن اگر میاں ساتھ دے دے بیوی کا تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور وہ اچھے میاں ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا بھی رول جو ان کا بھرم رکھتے ہیں اور بیویوں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، یہ جان کر کہ جب اللہ کو یقین ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، کہتی جو کرتے رہے لوگ باتیں، کیا پرواہ پڑی ہوئی ہے. اور یہ بھی ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہنے دو ان کو، مجھے پتا ہے کہ آپ علی صراط المستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. جس راستے کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہی راستہ سیدھا ہے. اگر یہ سب آپ کو غلط کہہ رہے ہیں اسی بہو کی طرح تو ان کو کہنے دیں. ہم جانتے ہیں کہ یو آر رائٹ، آپ سیدھی راہ پر ہے. کہ اس لیے جو بھی آپ کی پیروی کرے گا اس راہ پر چلنے کے لیے وہ بھٹکے گا نہیں. پھر یہ آپ کی پیروی کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہم بار بار یہ ربیع الاول میں یہ آیات پڑھتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ جو کوئی بھی آپ کی پیروی کرے گا وہ پھر بھٹکے گا نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ سیدھی راہ پر ہیں، بات ختم ہو گئی. تنزیل العزیز الرحیم، آپ سیدھی راہ پر ہیں اور یہ قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں اس راہ پر چلنے کی جو گائیڈ بک ہے وہ آپ نے نہیں گھڑی جیسا کہ ان کا کہنا ہے، وہ تو عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہوئی ہے. تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ اترنے کو، ایک ہوتا ہے نزلہ ایک دم سے نازل ہونا، ہاں، ایک ہوتی تنزیل آہستہ آہستہ. یہ کہتے تھے نا کیوں نہیں ایک باری نازل ہو گیا قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ تنزیل استعمال کیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بقدر ضرورت یعنی ہاں ضرورت کے مطابق، موقع کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ موقع پر ہی نصیحت حاصل ہو جائے. اور اس کی یہ رحمت ہے کہ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سمجھتے چلے جائیں تو عمل بھی آسان ہو جاتا ہے. ایک دم ساری ہی باتیں اللہ تعالیٰ بتا دیتا. ایک بچے نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو سارا کورس پہلی جماعت سے لے کر میڈیکل کا لا کے اس کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگایا دیا جائے تو کہے گا میں تو کبھی نہ ڈاکٹر بنوں. ہاں آپ دیکھیے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کلاس 2 میں کوئی بھائی پڑھ رہا تھا، وہ 4 والے کا اس کو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہ خود 4 میں جاتا ہے اس کو وہ آسان لگنے لگتا ہے. کو احساس ہوتا ہے نا، ایک دم سے سارا کچھ نہیں ہو جاتا. اسی قرآن بھی ہم دیکھیے بعض دفعہ بڑا ہم ہو جاتے ہیں ایموشنل بھی اور چاہتے ہیں کہ جو میری سمجھ میں آ گیا میرے سارے گھر والوں. اسی قرآن بھی ہم دیکھیے بعض دفعہ بڑا ہم ہو جاتے ہیں ایموشنل بھی اور چاہتے ہیں کہ جو میری سمجھ میں آ گیا میرے سارے گھر والوں کو بھی آ ہی جائے، ایک دم سے ان کو ایک ہی لقمہ بنا کے میں دے دوں تو تبھی وہ چڑ جاتے ہیں. آپ کے دماغ میں اگر ایک چیز آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ نے ٹائم لگایا ہے، آپ نے غور و فکر کیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر پھر آپ کو یہ چیز جو ہے آپ کو شرح صدر حاصل ہو گیا کہ ہاں جو میں پڑھ رہی ہوں سیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ایک دم سے کیسے ہو جائے. تو اس لیے اللہ ساری باتیں ہم نے اللہ سے سیکھی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو بھی میں نے ایک دم سے نہیں نازل کیا، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، حسب ضرورت، حسب حال. اور نازل کرنے والے نے اپنی جو صفات یہاں بیان کی ہیں وہ کیا ہے؟ عزیز الرحیم. عزیز کیا ہے؟ عزیز کے معنی کیا ہے؟
غالب، عزت والا، غلبے والا، زبردست، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ قہار ہے، وہ چاہتا تو یک بارگی نازل کر دیتا اور تمہیں عمل کرنے کے لیے کہہ دیتا تو تمہیں کرنا پڑتا، لیکن چونکہ وہ رحیم ہے اس لیے اس نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے کہ سوچو سمجھو اور پھر اس پر عمل کر لو. یہ نہیں کہ وہ زبردستی سارا دے دے اور پھر آپ عمل نہ کر سکو تو پھر آپ کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالتا چلا جائے. ایسا نہیں ہے. وہ عزیز الرحیم ہے. وہ اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے یہ قرآن بھیجا، یہ نبی بھیجا تاکہ تم ڈرا سکو، خبردار کر سکو. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ خبردار کریں، آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، جن کو خبردار کیے گئے. اس کو جب بھی ڈرانے کا لفظ آئے نا نذیر کے لیے، اس کو میرے اپنے ذہن میں رکھا کریں، خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، وارن کرنے والا. ہاں، متنبہ ذرا تھوڑا سا مشکل لفظ ہے. متنبہ کرنے والا، تنبیہ کرنے والا. تنبیہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تھوڑی سی ذرا مشکل لفظ ہوتے ہیں. کسی چیز سے آگاہ کرنا کہ آگے خطرہ ہے. ہاں، وارن کرنا بس سب سے ایزی ہے آپ کے لیے. آگاہ کرنا، خبردار کرنا. وہ خبردار جو ہم کہتے ہیں خبردار یہ کام کیا تم. ہاں، خبردار کرنا، کسی کو خبر دینا، آگاہ کرنا. تو ہم تو اس کو ایک ڈانٹ اور ایک گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں نا. تو خبردار کرنا کہ کسی کو خبر دینا کہ بھی آگے مت جاؤ ورنہ تم گر جاؤ گے، یہ خطرہ ہے. بچہ جا رہا ہے بجلی کے بٹن کی طرف، ہیٹر کی طرف، اب اس کو آواز ہے، اس کو بھی ایک دم سے اب کہتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے. بعض اوقات اس لیے بڑے انداز سے بچہ کوئی دیوار پہ چڑھا ہو تو پتا ہو کہ اس نے گر جانا ہے، آپ کو آہستگی سے خاموشی سے جا کے پکڑتے ہیں اس کو. اگر وہاں سے اس کو کہو کہ اوئے کہاں چڑھے ہوئے ہو، تو وہ تو جسے نہیں بھی گرنا وہ بھی گر جائے گا. تو رسول کا کام کیا ہے؟ حکمت سے کام لے کر، پیار سے، محبت سے آگاہ کرنا. اور آگاہ بھی آپ کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ایسے لوگوں پر لگائی گئی کہ جن کے پاس 2500 سال سے کوئی نہیں آگاہ کرنے والا آیا تھا. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے پاس، ہمارے باپ دادا کے پاس، ان کے باپ دادا کے پاس بھی یہ کتاب تھی. ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے رخصت ہوئے 1500 سال بھی پورا نہیں ہوا اور وہ 250 سال ہو گئے ہوئے تھے. آج تو ہمارے پاس جو مینز آف کمیونیکیشن ہے آپ کے پاس پہنچنے کا، علم کے آگے کتنی تیز رفتار تھے، اور کس طرح پہلے ہاتھ سے لکھا گیا، پھر وہ پریس آیا، پھر وہ ٹائپ رائٹر اور کمپیوٹر اور چھاپے خانے اور یہ وہ، اب آپ کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے. اتنی تیز رفتاری آپ تک پیغام پہنچا. تو ان کے پاس تو کوئی رسول آئے گا، بتائے گا. پہلے رسول کی باتیں کہاں سینہ بسینہ 2500 سال تک محفوظ رہ سکتی تھی. لہذا اندھیرا گپ ہو گیا. فہم غافلون، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اندھیرے میں ہیں کہ 2500 سال سے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے ان کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا. تو اگر یہ آج غفلت میں پڑ گئے ہیں تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام جو ان کو نماز اور حج سکھا کے گئے تھے، اگر یہ اس صورت میں اس کو پرفارم نہیں کر رہے، لیکن ان کو پتا تو ہے کہ نماز پڑھنی چاہے سیٹیاں بجاتے ہوئے پڑھے، حج کرنا ہے چاہے وہ برہنہ ہو کے کریں یا ڈھول بجاتے ہوئے کریں، یا قربانی جو ہے وہ پتہ ہے کہ کرنی ہے، اس کے گوشت اور اس کا خون جو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لتھڑ دے. لیکن دیکھیے کہ 2500 سال سے حج، نماز وغیرہ جو دین کے مختلف حج کے پھر ارکان بھی جو ہیں وہ ان کے پاس پہنچے ہوئے تھے.
शक्ल बिगड़ गई हुई थी, और शक्ल बिगड़ी जाती। आज हमने दीन को क्या बना के रखा, जबकि पूरे यानी ऑथेंटिक सोर्सेज से बात कुरान हमारे पास और दीन हमारे पास पहुंचा है, उसके बावजूद हमने क्या उसको हुलिया बिगाड़ के रख दिए। समझिए आप, आज अगर हम गाफिल हैं तो हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, उनके लिए एक्सक्यूज थी। इसीलिए अल्लाह भी कह रहा है कि भी ये तो अंधेरों में डूबे हुए हैं, इनके पास तो 2500 साल से कोई नहीं आया। शुएब अलैहिस्सलाम भी करीब के उनके इलाके मदियन में आए थे, उनको भी गुजरे हुए 2000 साल हो गए हुए, तो इनके पास तो कोई आया ही नहीं, इसलिए ये गफलत में डूबे हुए हैं। और देखिए हाल तो ये होता है कि पहले जो रसूल आते रहे, अल्लाह ने इतनी लंबी लंबी उम्रें उनको दी, उसके बावजूद कितने लोग ईमान लाए। नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने थे जो कश्ती में इनके साथ सवार हुए थे? सिर्फ 85 इतने उनके गिने जाते, यानी 950 साल की तबलीग का रिजल्ट। लूत अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ उनकी 2 बेटियां, पूरी कौम तबाह। ऐसे ऐसे रसूल आए जिनके साथ हमें मिलता कि किसी के साथ 1, किसी के साथ 10, और करीब तरीन ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे, उनके साथ कितने थे उनके शागिर्द? 12। तो ये बड़ी, इन हालात में भी जो मक्के के थे, अल्लाह ताला का ये खुसूसी करम था कि इन लोगों में भी जब हिजरत की तकरीबन 100 लोग मुसलमान हो चुके हुए थे 13 साल की कोशिश से। हम कहते हैं हाँ, तो कितने लोग हिजरत करके गए थे? बदर की जंग में कितने आए थे? मक्के मदीने सारे मिल मिला के 313। वो उनके अंदर क्वालिटी थी, और क्योंकि हमारे दीन ने हमें सिखाया कि हम हमेशा क्वालिटी को मद्देनजर रखें, क्वांटिटी को नहीं, कि कितनी तादाद होगी। बात वो देखिए, हमें भी लोग पूछते हैं कितने के लोग आते हैं आपकी क्लास में, क्योंकि परखा जाता है किसी की उस्तादी को कि कितने शागिर्द हैं वहाँ पे, हाँ कितने लोग आते हैं, हाँ बहुत। तो और वो अगर आए और आके बस अपना नाम गिनवाने को या एक महफिल में शिरकत के लिए वो चले जाएं। अब देखिए जैसे ऐसी ख़वातीन की जब ये दौरा कुरान होता है या रमज़ान में आप देख लीजिए तो बहुत कम लोग होते हैं। मैंने 2-4 जगह जाके देखा है, जिस दिन दुआ होती है उस दिन कोई खड़े होने की जगह नहीं मिल रही होती, दुआ के लिए जाते। तबलीगी इज्तिमा में कितने लोग जाते हैं, लेकिन जिस दिन दुआ होती है सारे चले जा रहे होते। और दुआएं क्या मांगने जाते हैं आप? दुनिया की जो आपकी ज़रूरियात होती हैं उन्हीं की हमें कंसर्न होता है, उन्हीं के लिए हम दुआ मांगने जाते हैं कि हमारी ये दुआ हो जाए। हमारी दुआ में भी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन से हट के ज़्यादा लोग होते हैं, उनको कोशिश भी बड़ी करते हैं कि उनको फंसाएं, लेकिन जिन्होंने नहीं फंसना वो नहीं फंसते, वो नहीं आते। यानी हालांकि और दौरा कुरान में जो लोग आते हैं इतनी तादाद में आते हैं, उनमें से कितने लोग होते हैं जो आपको रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर मिलते हैं? हर साल 1, 2, 3 ऐसा ही होता है ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिनको फिर सीखने के वो नहीं आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा कुरान सुन लिए, बड़ी गनीमत है, वो अंदर आ तो गया ना। और बहुत से लोग हैं कुछ वक्त के बाद वो उजागर हो जाता है, ये बड़ी मिसाल बैठी हुई है। हाँ अब देखिए कुछ मिस नहीं करियो, ये आज से नहीं हम इनको जानते, ये बहुत सालों पहले भी आती होती थी इस तरह, जब तब किन तक पैगाम पहुंचा था। बल्कि एक दफ़ा यहाँ मतलब आई कुछ दिनों, मुझे अभी तक याद है, फिर इनका वो सिपारा जो दिया हुआ था इन्होंने किसी काम वाली के हाथ मुझे भेज दिया कि मेरे पास ये नहीं अमानत पड़ी हुई आप ले ले। याद है आपको? इसलिए किसी से मायूस नहीं आपने होना,
جب آپ کے دل میں وہ آ گیا تو اس کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی موقع پیدا کرے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے یہ کہیں کہ بھی لوگ بہت کم آئے ہیں, اگر آپ کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو گئی ہے اور تو ہمارے لیے وہی ہمیں چاہیے. ہمیں وہ 313 بھی بڑے ہیں, بڑے تھے نا. تو الحمدللہ. تو بعض بار مجھے بڑی وہ ہوتی بھی ہے اس بات سے بھی کہ پوچھتے ہیں لوگ, تو میں پہ آگے سے جو بتاتی ہوں اچھا بس اتنی. ہاں تو تعداد سے نہیں پرکھتے, یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کے وہ ہیرے تیار ہو رہے ہیں. الحمدللہ اللہ سب کو ہیرا بنائے اپنی اپنی جگہ جہاں پر توفیق دے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہاں جی فالو تو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو کرنا ہے, اللہ ذریعہ بناتا ہے. میں ہمیشہ اپنے استادوں کو کریڈٹ دیتی ہوں, وہ کتابوں کو, ان کتابوں کو مصنفین مفسرین کو جن سے ہم نے یہ سب کچھ حاصل کیے. آج کل نیٹ کے ذریعے بھی آپ دیکھیے, آپ کو وہ کم از کم اتنا ہو گیا کہ ہم اس پہ کمپیریزن کر سکتے ہیں, پہلے یہ کچھ نہیں تھا. تو یعنی یہ جو آپ نو آموز ہیں, اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ بہت سے لوگوں کو مت سنیں, اس سے کنفیوز ہو جاتا ہے. جو جن کی یعنی جو مننے دھنے ہوئے جو ہے نا اسکالرز, ان تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. بعد میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایک ایسے مقام پہ پہنچا دے کہ آپ کی اپنی ایک رائے بن گئی ہے, اس کے بعد جس کو جی چاہے آپ سنیں اور پڑھیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی ہاں ہاں. تو نہیں دیکھیے آج کل کیونکہ آپ کا ایک ذہن بن گیا ہے نا, ایک ذہن جب بن جاتا ہے صحیح اور غلط کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیے بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں جب آپ کو پتہ چل گئی, اب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی کوئی کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ بعض بار کچھ لوگوں پہ ہنسی بھی آ جاتی ہے, کچھ لوگوں سے آپ سیکھتے بھی ہیں. کچھ لوگوں کی باتیں صحیح ہوتی ہیں, کچھ نہیں صحیح ہوتی. ہاں جو میں اپیل نہیں کرتی, ان کے لیے ہاتھ سے اپیل ہے, وہ بھی اپنا کرتے ہیں ظاہر نالج کے ساتھ ہی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ ذرا تصور کیجئے اپنے آپ کو رکھ کے, اور ادھر وہ مکہ والوں کو رکھیے کہ ہمارے اندر تو اتنی زبردست اللہ نے نور بھیجا, روشنی بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی شکل میں, اور ابھی ان کو صرف 1500 سال ہوئے ہیں, اور ہم کہاں کھڑے ہیں ان کی امت ہو کے سب کچھ جان کے. تو ان کے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں تھا. وہم غافلون, ان کی اللہ نے خود ہی ایکسکیوز دے دیے کہ یہ غفلت بھی اس لیے کہ یہ میرے حبیب اگر یہ کچھ غلط سلط کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ان کے لیے سافٹ کارنر رکھو. ہاں ہاں ذرا ہاتھ ہولا رکھیں اپنا, ان کو لو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ بھی یہ اگر کچھ غلط کاریاں کر رہے ہیں تو دیکھیے کیسی زبردست ڈیوٹی آپ کی لگائی گئی. اتنے بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا. پھر بھی دیکھیے یہ جب جو 100 جو میں کہہ رہی ہوں نا جو ہجرت کر کے گئے ہیں, یہ وہی تھے جو اتنے پکے تھے. وہ پکے تھے تو جا کے آگے بھی انہوں نے کس طرح سے کام کیے. ابھی اینڈ میں آپ نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ ہجرت کو آسان سفر تھا, کہ کس قدر صحرا میں سے گزرنا, پیدل سفر کرنا, پہنچنا, کہ وہ جو پیاس کا ان کا پورا عالم تھا وہ کس طرح تھا. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اب ان دا اینڈ کہہ دیا تھا نا بھئی, یہی اللہ نے دل میں ڈال دی نا مدینے والوں کے کہ ان کو بلاؤ. اب مکے والے اس قابل نہیں ہے کہ ان کے درمیان رہا جائے, چلو جا کے اپنا کام کہیں اور کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی وہاں لگا دی. لیکن پھر مکہ والوں کو بھی ہدایت دے دی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں تھے اللہ کی رحمت سے. تو آج دیکھیے یہی ہم اپنے پہ دیکھیں کہ ہم کس قدر غفلت میں, اور کیا ہمیں غافل ہونا ہے. کیوں ہم غفلت میں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ بھی غفلت میں تھے. اول تو وہ دیکھیے رواج ہی نہیں تھا نمازیں پڑھنے کا, خاص طور پہ وہ گھرانے جہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی, وہ بچوں کی تعلیم پہ اتنا زور ان کے سارا ہوتا تھا, تو کوئی نہ پڑھتے تھے نہ پڑھاتے تھے, بچوں کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ بھی نماز بھی کوئی چیز ہے, یہ پڑھنی چاہیے. آپ اپنے ارد گرد ابھی بھی دیکھ لیجیے,
کتنے لوگ ہیں جہاں نہ خود پڑھتے ہیں نہ آگے وہ بچوں کو پتہ ہے, وہ خود غفلت میں ہیں, انہوں نے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ دین کی جو ویلیوز ہیں انہوں نے کہاں سکھانی ہے؟ جو خود پیسہ لوٹنے اور کمانے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ آج تو بچوں کو بھی دیکھا, وہ سمجھ کہ جو باپ ہے وہ پیسے کمانے کی مشین ہے, اور مائیں جو ہیں پہلے تو بیچاری باورچی نہیں ہوتی تھی, کھانا بنا ان کی ساری خدمت گزار, اب وہ مائیں بیچاری ان کی ڈبل ڈیوٹی ہو گئی ہے, وہ کما کے بھی لاتی ہیں. تو ماؤں کے پاس کہاں ٹائم رہ گیا کہ وہ بچوں کی طرف توجہ کرے؟ ان کے لیے اب تربیت کے لیے ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی آنے سے پہلے میں ایسے تھوڑا سا وہ ٹی وی لگا لیتی ہوں نا, جب بھی اب ناشتہ کر رہی ہوتی ہوں, تو اس میں وہ نیا وہ لرنرز ہب اسکول کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ لرننگ ہبز انہوں نے 2 اسکول ابھی اسلام آباد اور گجرانوالہ میں 2 میں, یہاں بھی لرنرز الائنس اسکول اس طرح کے ہیں. وہ بچوں وہ یعنی یہ ساری وہ جو اس کی سربراہ وہ یہی بتا رہی تھی نا کہ ہم بچوں کو نہ صرف یہ ہے کہ تعلیم دیں گے ایک روایتی انداز میں, ہم ان کو ساتھ ساتھ تربیت بھی دیں گے, ان کے اندر وہ جو ویلیوز ہیں اچھی وہ ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی وہ سارے کام جو ماں نے کرنے تھے نا, اور وہ لرننگ ہب کروا رہا ہے. لیکن جو ماں شفقت سے بچے کو سکھاتی ہے اور جو خود وہ کر کے دکھاتی ہے, وہ ہم نے چھوڑ دیا. کا ہم پیسہ کمانے میں اور پیسے کو استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مائیں تو بھاگی پھر رہی ہیں پیچھے برانڈز کے, اگر جو ٹائم مل بھی جاتا ہے. ہاں, یا پارٹیز یا پارلرز, پارٹیز جو آپ کی دیکھیے وہ کرتے بھی ہیں. اب یہ ماؤں نے بھی گروپ بنائے ہوتے ہیں, ہر کلاس کی ماؤں کا اپنا اپنا گروپ ہے. وہ ٹھیک ہے بچوں کو بھی ڈسکس کرتی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ پارٹیز بھی چلتی ہیں. آج وہاں اکٹھے ہو رہے, آج وہاں اکٹھے ہو رہے, کھانا پینا کرنا, اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے, وقت بھی چاہیے. تو بچوں کی جو پرسنل ٹریننگ ہے اس سے ہم غافل ہیں. فہم غافلون, جب وہ غافل ہیں تو پھر ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب ہم نے ان کو اویئرنیس ہی نہیں دی اچھی بری چیز کی, ان کو سکھایا ہی نہیں. اور سکھانا الفاظ کے ساتھ نہیں, عمل کے ساتھ. ہمیشہ دیکھیے وہ مائیں جو ہیں وہ یعنی ان کو دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے جب ان کی بچیوں کی ان کے سسرال میں تعریف کی جاتی ہے. اگلے دن ہم بلکہ گئے نہیں, وہ شازیہ ہماری جو وہ آتی تھی پہلے 10 میں تو ریگولر, شازیہ عامر جو ہیں, اس کی بچی کی شادی ہوئی ہے نا, گیا تھا آپ میں سے کوئی؟ ہاں, مجھے تو بھول ہی گئی تھی میں. خیر اس کو میں نے فون کر کے مبارک بھی دی, تو کہتی ہے کہ اتنے خوش ہے میرے بیٹی کے سسرال والے اس سے, یعنی ابھی 1 ماہ ہی ہوا شادی کو, کہ وہ کہتی ہے کس ماں کی بیٹی, میرا کوئی اور بیٹا ہوتا تو میں دوسری بھی آپ کی لے آتی. میں نے کہا بیٹا یہ تیری تربیت ہے, تجھے ہم نے دیکھا تو انہیں اپنے ساس سسر کی خدمت کس طرح کی اور کر رہی ہے, ابھی بھی سسر کے ساتھ ہے, میاں باہر ہے. ہاں جی, وہ کہتے میرے میاں باہر. ہاں ہاں, کیا ہو گیا؟ تو دیکھیے, ہاں یہ دیکھیے یہ چیزیں مثالیں بنتی ہے. تو میں نے فوراً اس کو جواب دیا, اللہ میں اتنا جاتے لے کے ہم دیکھتے رہے کہ بھی جتنا بھی ہاں بھی کس طرح کے مزاج کی وہ تھیں یا وہ ہے, ان کے سسر ابھی بھی, تو وہ ان کے ساتھ کر رہی ہے میاں کے بغیر, تو اس کی بیٹی کیوں نہیں جا کے ایک مثال قائم کرے گی؟ اس نے ماں کو جو کرتے دیکھا. بالکل. ہاں, تو حالانکہ دیکھیے قسمت کے بھی الحمدللہ جو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اس کی بچی کو بھی, سب کی بچیوں کو رکھے, لیکن یہ کہ جو اس نے اپنی ماں کو دیکھا وہ بچے سیکھتے. اور جو بچے ماؤں کو نہیں دیکھتے, باپوں کو نہیں دیکھتے, وہ غفلت میں رہ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی کیا کرنا اور کیا نہیں ہم نے کرنا. اور سب سے بڑی غفلت کا مظاہرہ جو ہے ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کتاب کیوں آئی, کس لیے آئی. اس کو تو ہم نے صرف ایصال ثواب اور حصول ثواب کا ذریعہ بنائے. قرآن پڑھو, تلاوت پڑھنی چاہیے, بچوں کو شروع سے قاری رکھ کے دو, استانی سے پڑھاؤ, جیسا بھی پڑھاؤ, ان کو آنا چاہیے, ثواب ہوتا ہے.
اب ثواب کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا بچوں کو, کسی کو نہیں پتا ثواب کہتے کس کو. اور یہاں پہ کوئی مر گیا ہے اس کو اصالے ثواب کے لیے کہ مر گیا, اس کو قرآن پڑھ پڑھ کے بخشو. کل سنا نا آپ لوگوں نے, وہ ہماری یہاں پہ جو بچے قرآن پڑھنے والے ہیں ہماری مسجدوں کے اندر, وہ آج کل گل, ہاں جی, تو ہاں گل کل بتا رہی تھی نا, وہ ان بچوں کی تربیت کے لیے کچھ والنٹیرلی کوشش کی ہے کہ جا کے ان کو دنیا کی تعلیم بھی دی جائے. تو وہ بچے جو ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں, وہ بچے بھی نہیں آ رہے تھے کلاس میں کہ آج نہیں آئے کہ آج فلاں جگہ ہم نے قرآن پڑھنے جانا ہے. تو وہ حیران پریشان ہوئی تھی کہ وہ بچے جو ابھی قرآن جو ہے انہوں نے سپارے پہ بھی نہیں لگے ہوئے, وہ قرآن کیا پڑھیں گے جو لوگ اجرت میں پڑھوانے کے لیے گھروں میں بلا لیتے ہیں, اور بچے پڑھ کے تو صفحے پہ صفحہ پلٹتے جاتے ہیں, بعد میں دھیان ان کا حلوے اور ککڑ پہ لگا ہوتا ہے کہ کھانے کو اچھا ملے گا اور پیسے ملیں گے, اور پیسے بھی واللہ عالم بچوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے سربراہوں کے پاس جاتے ہیں, ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہم کر رہے ہیں. اس لیے گھر پہ طالب علموں سے پڑھوانے کی بجائے, یعنی آپ کا کیا خیال ہے پھر وہ ہمارے جو گزر چکے ہیں وہ ان کو ثواب پہنچے گا؟ وہ تو ان کو بھی پہلے اللہ معافی دے, ہمیں تو ابھی تو زندہ ہیں, ہمارا تو پتہ نہیں اللہ ہمیں خیریت سے لے جائے, لیکن کیا حشر ہو, اور جو پہلے جن کے لیے پڑھا جا رہا ہے ان کو کیا مار پڑ رہی ہوگی وہاں پر کہ تم کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. اور پھر ہم کہتے ہیں جی فلانے نے بہو نے اتنے قرآن پڑھائے, فلانے بیٹے نے اتنے, فلانی بیٹی نے 500, فلانے نے ہزاروں کے تعداد. میں کہیں درس کے لیے جاتی ہوں, لوگ میرے آگے لسٹ رکھ دیتے ہیں, یعنی باقاعدہ لکھی ہوئی کہ اتنے اس کا نام لے لے کے بتائیں. میں کہتی ہوں نہیں, میں یہ کام نہیں, میں یہ کہہ دیتی ہوں جنرلی کہ جو بھی پڑھا گیا ہے, جو بھی کیا گیا اس کا ثواب پہنچے. لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی اپنے نام کی, یعنی باقاعدہ میں نے خود ان گناہگار آنکھوں سے وہ 100 اور 500 قرآن پڑھوائے گئے جو ہوتے ہیں, وہ سامنے میری لسٹ آتی ہے. لوگوں کے گھروں میں سپارے بھیج دینے. شکر ہے, میری بات سنو, اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ کو ان باتوں کو تو پتا چلا نا اب, کہ پہلے ہمیں بھی نہیں پتا تھا. جی میں خود یہ مسجد کے جو طالب علم ہے نا, ہاں اب طالب علموں کا پتا چلا جب اندر گئے ہیں آپ کو بتا. میں ان کو پڑھاتی ہوتی تھی, اچھا سوچتی تھی چلو کھانے کا تو ثواب ملے گا ہی نا. نہیں تو گھر بلا کے پڑھاتی تھی. اچھا اسکول کا ان سے پڑھواتی ہوتی تھی, پھر میں سوچتی ہوتی تھی کہ چلو کوئی نہیں, ان کے پڑھنے کا نام سے کھانے کا تو ملے گا, ان کو کھانا کھلانے. تو پڑھتے ہوئے ایسا ہی تھے. نہیں تو اللہ معافی دے, بعض جگہوں کو ایسے سنا ہے کہ انہوں نے ریٹ مقرر کیے ہوتے ہیں کہ بڑوں سے پڑھانا تو فی بندہ اتنا ریٹ ہے, بچوں سے پڑھانا ہے جنہوں نے ختم کر چکے تو یہ ریٹ ہے, اور اگر یہ جو چھوٹے ہیں جو ان سے پڑھوانا ہے تو یہ ریٹ ہے. چلیے ایک منٹ, ہم مسجد گئے, مسز فاروقی نے کہا مسز فاروقی سے مراد گل 48 بچے ہیں, ان کو ذرا مجھے ڈفریشیٹ کر دو کون سی کلاسز کے ہیں. دو ہم نے نرسری کے نکالے, 18 1 کے, 18 2 کے, کچھ 12 ہم نے نکالے 3 کے. ہم نے 3 کلاسز اب سلیبس بھی کر لیا ہم نے مسجد کے لیے. ہاں جی مسجد کے لیے مجھے لے کے گئی تھی. تو ان کو مسز فاروقی نے کہا کون کون گالیاں دیتے ہیں, ساروں نے ہاتھ کھڑا 48 نے ہاتھ اٹھائے, ہم گالیاں بکتے ہیں. پھر مسز فاروقی نے کہا کو جھوٹ بولتا ہے, 48 نے کہا ہم جھوٹ بولتے. پہلے ان کو بتا دیا نا کہ تم نے سچ بولنا ہے, پہلے ٹریننگ دی گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا تو جھوٹ نہیں نہ بولنا تھا کہ تم میں سے کتنے جھوٹ بولتے ہو, تو ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر کتنے گالیاں دیتے ہو, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. چلیے آگے چلیے. ہاں جی ہاں جی, یہ دیکھیے ہماری آنکھوں دیکھے حالات ہے. تو قرآن کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں, بات یہاں ہو رہی ہے فہم غافلون, غفلت میں کیوں ہے. اب یہ جو کیوں ہے نا, اس کی وجہ آپ کے سامنے آ رہی ہے نا.
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ और आपा जी ये इस तरह फिर हम सोसाइटी वाले भी तो सारे गफलत में है ना कि मस्जिद में क्या हो रहा है। आपके जिन जिन लोगों के जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, जरा आप घर जाके अपने जो शौहर या आपके जो भी नमाजी हैं उनको बताइए कि ये आंखों देखे हाल। अभी तो मैंने भी ली थी ड्यूटी के, जरा मैं खुद अपने तौर पे भी करूंगी कुछ। सबको इकट्ठे हो गई हाँ नहीं तो ये जो जाते हैं नमाजी ये क्या करते हैं जाके, ये क्या इतने डोनेशंस देते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो अपने मर्दों से जाके पूछिए भी और उनको बताइए भी, क्या जरा अहवाल की खबर रखें कि आपकी जो नेकियां हैं वो उनका कोई रिजल्ट भी आपको दुनिया और आखिरत में मिलना है। कि वो कहते हैं नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम वाली बात ना आ जाए कि नेकियां तो हो जाए बर्बाद और गुनाह हम पर लाजिम आ जाए। तो ये बात यासीन अब आप पढ़ रही है ना, अब आपको समझ में आ रही है ना। अब एक एक लफ्ज़ को मैंने अच्छी तरह इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि गफलत में क्यों पड़े हुए हैं। फहुम गाफिलून, वो गाफिल थे, हम गफलत में क्यों पड़े हुए हैं। हाँ माहौल नहीं सही हमें, क्योंकि हमने कुरान को अल्लाह की किताब ना समझा और ना समझ के पढ़ा कि ये अल्लाह की किताब है, हमने इस पर अमल करना है। आप देखिए, आपको कहीं से मैं कहती होती ना कोई आपको इनविटेशन कार्ड आ जाता है बड़ी अहम हस्ती की तरफ से कि आपने उस फंक्शन को मिस नहीं करना। जैसे मैं भी बता रही कि शादी का मैं मिस कर गई, 5-4 कार्ड पड़े थे, जेन से निकल ही गया कि शादी पे जाना है, तो कम से कम टाइम से मैं उसको मुबारक ही दे देती, लेकिन कुछ भी ना हुआ। लेकिन जहां आपको पता हो ना कि आपने मिस इसको करना ही नहीं है, आज भी मैंने आपको कहा था मैंने एक शादी पे जाना है, वो उनको भी मैंने एक्सक्यूज कर दिया, मेरे लिए ये ज़्यादा अहम चीज़ थी। किसी न किसी तबीयत भी अपनी जैसी भी सफ़र करना कराना, किस चीज़ को आप अहमियत देते हैं, ये भी एक चीज़ इसमें आ जाती है। तो बात ये कि जब आपको पता हो ना कि यहाँ मैंने जाना ही जाना है, उसके लिए आप देखिए जब किसी अहम हस्ती की तरफ से हो और फिर ये हो कि बड़ा आपको एक ऑनर मिल रहा है कि जी फलाने की तरफ से इनविटेशन आया है, तो आप बार बार उस कार्ड को देखेंगी, आप टाइम को भी देखेंगी, आप जगह को भी देखेंगी कि टाइम पे मैं पहुंचूं, आगा पीछा ना कहीं हो जाए। आपको उस इनविटेशन की अहमियत का एहसास होता है। इस इनविटेशन की अहमियत, कुरान जैसी इनविटेशन को, इससे बड़ी इनविटेशन क्या है, इसका हमें एहसास ही नहीं, क्योंकि हम गफलत में कि ये किसकी तरफ से हमें अल्लाह बुला रहा है। अल्लाह बुला रहा है, इनविटेशन अल्लाह की तरफ से है। और 5 दफ़ा दिन में हमें इनविटेशन दी जाती है, अजान करें हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलात, आओ नमाज की तरफ। नमाज क्या है, फलाह, कामयाबी। हाय अल्लाह, बस गौर करें तो दिल लरज़ जाता है कि ये हमें कौन पुकार रहा है। अल्लाह की तरफ से पुकार आ रही है कि आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ अपनी फलाह की तरफ। और हम गाफिल पड़े हुए हैं, और हम गफलत, कितने लोग नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं, कितने लोग घर में पढ़ते हैं। तो अमूमन आप देखिए क्या नमाज के टाइम पर सारी दुकानों को ताले लगते हैं, क्या आपके बाजारों की चहल पहल खत्म हो जाती है। बल्कि आप कहीं जरूरी चीज लेने जाएं, आगे से आपको दुकान बंद नजर आए तो कहती हाय हाय क्या हो गया, किस टाइम पर मैं आ गई, फिर ज़ाया हो गया। क्योंकि ना आपको एहसास, और जो कर रहे हैं उनके लिए फिर आपको होता है कि ये क्या हो गया। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये लिबर्टी में भी कुछ लोग, ये तबलीगी जमात, उनके कहने से आप भी देखेंगे ECS हो, ये सारी वो दुकानें बंद होती है नमाजों के टाइम पे। तो उस वक्त अगर आपके पास टाइम थोड़ा हो तो वाकई आपका होता है कि यानी कैसे वक्त में मैं आई हूँ। हाँ जी, आपको जुम्मे वाले दिन वो निकाल देते हैं बाहर। नहीं, जुम्मे के दिन भी नमाजों के टाइम पे भी हमारे भी ये स्टोर्स हैं, वो बंद कर देना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क देने वाला तो अल्लाह खैरुर राज़िकीन। मोनो स्टोरी बंद होता हाँ वही, हाँ पढ़ने की बात है, वही तो होता है ना। तो बस कुछ का तो फिर यही होता है ना कि नमाज मेरा फ़र्ज़ है,
تو باقی جو سارا کچھ ہوتا ہاں نہیں وہ بھی ہمارا وہ فرض وہ بھی ادا کرنا، تو باقی ہماری دنیا میں جو مرضی کرتے پھرے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو قرآن سے غفلت جو ہے وہ کہاں تک ہمیں لے کے جاتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ وابستہ رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، کہ میری طرف سے میرے ذریعے سے تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچے تو اسے تم نے آگے پہنچانا ہے. تو کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ کام کر رہا ہے. یعنی 1,40,000 اگر وہاں پہ صحابی تھے، ان سے آگے ساری دنیا میں وہ پھیلے اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال گئے، اور یہ کہہ کر کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں جو غائب ہیں. میں آپ ہم سب اس وقت موجود نہیں تھے وہاں، لیکن یہ بات ہم تک پہنچ گئی نا. جزاک اللہ خیر، جنہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ 1,500 سال سے چلی ہوئی بات آج میرے کانوں تک، میرے ہاتھوں تک، میری زبان تک پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ کل کو آنے والی نسلیں ہمیں بھی دعائیں دیں کہ ہمیں قرآن سکھا دیا گیا. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی غفلت کا شکار ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو بھیجا ہے پورے انسانوں کے لیے کفایت کرنے والا بنا کے. یعنی کافی ہیں آپ اب کافی ہیں، کسی اور رسول کی ضرورت نہیں. اور اللہ کو پتا تھا کہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ اس کو نسل در نسل قیامت تک پہنچائیں گے. اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم غفلت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں اس میں سے ان کو نکال لیں، لیکن حکمت کے ساتھ. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی انہی مکہ والے جو کہ اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی انہی مکہ والے جو کہ قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے. وہ کیا بات تھی جو ثابت ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ایمان اب لائیں گے ہی نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے کلام پاک میں کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اللہ نے جہنم بھرنی ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کے واسطے ہی پیدا کیا ہے، مکے کے ایمان نہ لانے والے جو لوگ تھے، ظاہر ہے وہ بھی ان میں شامل تھے. تو فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم، اب اکثر کے اوپر وہ بات ثابت ہو گئی ہے. اب آپ نے وہ بھی حدیث پڑھی سنی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 جو ہیں 999 جہنم کے لیے نکالو. تو کیا عوام اور کیا خواص اور کیا رسول سب تھر تھر کانپنے لگے گے. پھر باقی کی حدیث کیا یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ 1% جو ہے وہ جائیں گے جنت. کون جائیں گے؟ جو ایک نہیں وہ نہیں ایک ان میں سے جو 999 ہیں، پھر وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی جو اولاد ہے، یہ یاجوج ماجوج وغیرہ جو ہیں، انسان ہے نا یہ بھی، یہ جائیں گے جہنم میں. ان کا دیکھیں نا آخری زمانے میں جب ظہور ہوگا تو ان کے جو اعمال ہیں اور ان کی جو تعداد ہے
آپ بھی دیکھیں اس وقت بھی وہی ان کی ملتی جلتی نسلیں جو آپ کو چین جاپان میں نظر آتے ہیں سارے، کیا یہ ایمان والے ہیں؟ نان مسلم. تو وہ جو چھپے ہوئے ہیں جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، وہ تو قرب قیامت میں نکلیں گے. تو 999 ان میں سے ہوں گے اور ایک پھر 1000 میں سے، یعنی عام باقی جو لوگ ہیں حام اور سام کی جو اولاد ہیں ان میں سے ہوں گے. تو جہنم تو بھرنی ہے، کسی سے بھی بھرے. تو وہ جو چند ایک کفار مکہ تھے ان میں سے بیشتر کو تو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی. ابو سفیان جیسوں کو دے دی، اس کی بیوی ہند کو دے دی، ایسے لوگوں، لیکن ابو جہل جیسوں کو نہیں دی. تو جہنم میں جانے والے پھر یہی ہیں نا، ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ بس وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ ایمان لانے کی ضرورت اور اہمیت سمجھتے ہی نہیں، اس لیے اسے مذاق بنا رکھا ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کو اور قرآنی تعلیمات کو مذاق ہی تو بنایا ہوا ہے. پیسہ کمانے کے لیے ایسے لوگ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان نشریات میں بھی ہوسٹ بن کے آ جاتے ہیں، اینکر بن کے آ جاتے ہیں، اور ان کے جو اعمال ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں. سمجھ رہی ہیں نا آپ بات کو، کہ وہ اب دین کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یعنی یہ ہمارے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. اور ہر پڑھا لکھا شخص یا جس کو بولنے کا فن آتا ہو وہ اینکر بن جاتا ہے. اور بہت بڑے بڑے عالم بھی جو ہوتے ہیں ان کی اتنی ضرورت اور اتنا وہ ہوتا ہی نہیں کہ ان کو وہ آ کے یہ کرے. چاہیے تو یہ نا کہ یہ جو پروگرامز ہیں ان کے اوپر عالم دین جو ہیں ان کو بلائے، چلو انعام ہی دو، ان کے ہاتھوں سے دلوائے جائیں، ان کو ایک اعزاز دیا جائے، کم از کم 1 مہینہ ہی ان کو بلا لو تاکہ لوگوں کو ان سے بھی کوئی تعارف ہو جائے کہ جی فلاں پروگرام کو آج تو طارق جمیل ہوسٹ کر رہے ہیں، یا وہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے بھی بڑے دبنگ ہیں وہ کر رہے ہیں. ہاں تو دیکھیے آج وہ ابتسام الہی ظہیر اور حشام الہی ظہیر اور زبیر الہی ظہیر، یعنی وہ دیکھیے بم بلاسٹ میں احسان الہی کو بھی بڑے، وہ بھی اہل حدیث کے بڑے کٹر اور صحیح مبلغ تھے، وہ ان کو بم بلاسٹ ہوا تھا اور بڑے ابتدائی زمانے کی بات ہے جب ابھی شروع ہوئے تھے بم بلاسٹ ہونے تو ان کو اڑا دیا گیا تھا، کر دیا گیا تھا. تو وہ ایک تھا احسان الہی. آج اس کے پتہ نہیں کتنے 3 بیٹوں کو میں نے نام لیے، پتہ نہیں اور بھی ہوں گے، 3 ہی ہیں. ہاں تو دیکھیے اللہ نے اور 3 پیدا کر دیے، 3 سے آگے پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو یہ کیا سلسلہ رک جاتا ہے کہ شخص کے جانے سے؟ جی ایک کو مارنے سے دین وہی بات ہے نا، یہ کہ ان کی پھونکوں سے نہیں مٹ سکتا کچھ بھی آپ کریں. تو اب وجہ کیا ہے غفلت کی اور ان کے اوپر اللہ کا یہ قول ثابت ہونے کے کہ جہنم میں جائیں گے کہ ہم نے دین کو بطور دین لیا ہی نہیں، اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اور ہم غلط طریقوں کو اس لیے اپناتے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہم تو اپنے معاشرے کی، سوسائٹی کی جو مین سٹریم ہے اس سے کٹ جائیں گے. اب شادی بیاہ پہ، مرنے جینے پہ آپ دیکھیے کہ ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نکونہ بن کے رہ جائیں کہ یہ کیا شادی، کیسی شادی ہو گئی، تو یہ کیسے اولاد ہے جس نے باپ کا چلم بھی نہیں کیا، جس نے 4 بندوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا. جی یہ کھانا دیتے ہیں لوگ، 4 بچے کو کھانا نہیں کھلاتے. اب بات یہ ہے پیغمبروں کا کام کیا ہے، لتنذرا
खबरदार करने के लिए आते हैं जो गफलत में डूबे हुए हैं। आप देखिए, अगर कोई शख्स कोई है उस स्टेशन में बैठा बैठा लोग उगने लगते हैं, वो सो जाते हैं तो कोई आकर कुछ गया, वो ट्रेन आ गई है वरना मिस हो जाएगी, तो वो होशियार को बैठे होते हैं जो ट्रेन जिन्होंने पकड़नी होती है, जो वो सोए तो नहीं होते, चौकीदार सो जाएं तो देखिए फिर कितनी, अगर वो गाफिल हो जाएं तो मुआशरे का क्या हाल हो। अगर मुजाहिद हमारी सरहदों पे सो जाएं तो क्या बनेगा। तो हम में से हर कोई दीन का मुजाहिद है, हमने गाफिल नहीं होना, दूसरों को गाफिल होने नहीं देना, उनको जगाए रखना है। देखिए हमारे बचपन में हम देखते वो रमज़ान में वो टीन खड़काते हुए आते होते थे जगाने वाले, शहरी के लिए जगाने वाले कि लोग सोते ना रह जाएं, ये रोज़े के लिए उठें, कि लोग उठें। और देखिए उनको कितना फिर अजर भी इस चीज़ का है कि जो खुद जागते हैं दूसरों को जगाने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुअज्जिन की गर्दन सबसे ऊंची होगी जन्नत में। क्यों होगी? उस वक्त उठकर नमाज अज़ान देता है, जो वक्त पे नमाज के लिए अजान देता है। फजर के वक्त मुअज्जिन साहब बाद दफा होता है 6 बजे अजान की आवाज़ आ रही होती है कहीं से। मस्जिद है नहीं एक मस्जिद नहीं, मतलब कोई सोते भी रह जाते हैं, फिर इस तरह से कोई नहीं होता, या फिर वो असल मुअज्जिन की जगह किसी और की आवाज़ आ रही होती है कि वो मुअज्जिन शायद छुट्टी पे होता है, लेकिन वो मुअज्जिन चूंकि उसका इतना काम अहम है कि टाइम की अहमियत भी देखिए, उसकी वजह से उसकी गर्दन सबसे ऊंची होगी क़यामत के दिन, अल्लाह उसको एजाज़ अता करेगा। तो दूसरों को जगाने वाले जो होते हैं ना, वो आज भी अपनी गर्दनें ऊंची रखने का एहतमाम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम करें। हाँ, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम खुद भी जागें, दूसरों को भी जगाएं। अब बाज़ लोग कहते हैं जी हमारे माँ बाप ने नहीं बताया, हमें तो पता ही कोई नहीं है, या हम वही कर जो हमारे वो है भी। अगर माँ बाप गफलत में थे, उनको नहीं पता था, तो आपको पता चल गया तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने कुछ करना है। आप फिर भी पढ़े, आप उन वालिदैन के पास को उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सीखने की, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। लेकिन जो वो कर रहे थे सिंसियरली कर रहे थे, ये नहीं कि हम नस्लों से बिगड़े हुए अपने आप को अभी भी समझे और तब भी नहीं, वो कर रहे थे खुलूस दियत से। बार बार मैं आपको यही बात कहती हूँ कि जो लोग भी जो कुछ भी दीन के लिए करा रहे होते हैं, वो खुलूस से, अखलास से, खुलूस से, नियत से कर रहे होते हैं, बस तरीका नहीं पता। पता नहीं होता, तो किसने बताना है उनको, जिनको पता है, इनको पता है, ताकि दूसरे लोग गफलत में ना रहें, सही, लोग सोते ना रहें, उनको गफलत से जगाना है। तो कितनी अहमियत है जगाने वालों की कि मुअज्जिन का भी आपने सुन लिया, मुजाहिद का भी आपने सुन लिया। तो हम लोगों को गफलत में जगाने वाले बने, जैसे कि अल्लाह ने अपने रसूलों को बनाया था। वरना क्या होगा कि बहुत से लोगों पर अल्लाह की वो बात सच हो जाएगी, हाँ, कि ईमान क्यों नहीं लाए लोग, क्योंकि इनको जगाया नहीं गया था। आप देखिए माँ नहीं उठती तो उसको 4 बच्चे सोते रह जाते हैं, चारों की छुट्टी हो जाती है एक माँ के सोने से, ऐसा ही होता है ना। तो आप कितने अलर्ट होती हैं, हाँ, कि जागना ही जागना है। और मैं अपने घर की मिसाल दूँ तो मेरी बहू किसी वक्त ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ अच्छा बिन के मैंने ऑर्डर दिया हुआ कि तुमने सबसे पहले उठ के कमरे की लाइट जलानी ताकि मुझे नज़र आ जाए कि उठ गए हुए हो कि नहीं। तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि फिर मैं इसको बेल मारती हूँ कि उठ जाओ 2-4 मिनट ऊपर हो गए। किस लिए कि अगर ये सोई रह गई तो बच्चे सोए रह जाएंगे। तो कभी मुझे भी नींद, मैं भी सो जाती हूँ, अल्लाह ना करके भी ऐसा मौका नहीं आया कि बच्चों का मिस हुआ, कभी हुआ भी ऐसा नहीं, शुक्र अल्लाह का। तो मिलजुल के कुछ हो जाता है कि अगर एक नहीं तो दूसरा, कभी मुझे भी एहसास होता है कि मैं चेक करूं कि उठे हैं कि नहीं उठे। यानी हर कोई अपनी जगह गफलत से जगाने वाला अपने आप को समझ ले तो फिर कोई सोता रह जाएगा। तो जो अंबिया थे, रसूलों का भी यही काम था, वरना
دوسروں کو ہم جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے. ہم نے خود غفلت میں دوسروں کو جگایا نہیں ہے, تو وہ جہنم اس لیے جاتے ہماری کرنے کی ان کو بھگتنی پڑے گی اور ہمیں بھی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ یعنی یہ لوگ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, کیوں یہ جہنم میں جائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون, کہ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں توق. اغلال جمع ہے غل کی, توق کو. توق کیا ہوتا ہے؟ گردن میں. آپ نے قیدیوں کی تصویریں اور ویسے بھی دیکھیں آج کل جو حالات, تو اللہ معافی. پہلے زمانے میں تو وہ لوہے کے بڑے بڑے کڑے پورے یوں گردن جکڑی ہوتی تھی, یوں قیدی ہے اس کی یہ توق پہنایا ہے وہ اس کا گلے میں, اور پھر وہ اس کی بازو پہ یوں جکڑے ہوئے ہیں. تو اب وہ یوں ہی ہوتا تھا, وہ اپنی گردن نہ ادھر دیکھ سکتا ہے نہ ادھر دیکھ سکتا ہے نہ نیچے دیکھ سکتا, وہ بس یوں ہی اوپر. اس کی گاہیں کی نہ دنیا کو دیکھ رہی ہیں, نہ ادھر نہ ادھر, کچھ ہی طرح سے بھی اس کو پیچھا تو کسی کو بھی نظر نہیں آنا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں, اور وہ اس وجہ سے وہ اپنی ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں. اب اللہ نے کیوں ڈالے, اور یہ توق کیا ہے؟ یہ توق کیا ہے؟ یہ انسانوں نے خود اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں. وہ توق کیا ہے؟ میرا قبیلہ, میرا خاندان, میرا فرقہ, اس سے ہم باہر نکلنے میں پہنے ہوئے ہیں. میری برادری, کیا کہیں گے لوگ؟ رسم رواج پھر ادھر سے ہی آتے ہیں نا. وہ رسم رواج دنیا کے کاموں کے ہوں یا وہ دین کے ہوں, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم تم سے کٹ کے رہ جائیں گے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جیسے کہ ہم مین سٹریم سے الگ ہو جائیں گے, ہم کوئی اور ہی مخلوق بن جائیں گے. جیسا کہ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک کزن ہیں, انہوں نے ان کے بچے کی شادی تھی, تو شروع میں جب ہم نے پردے شردے کرنے شروع کیے تھے اور یہ دین کا ذرا بڑا وہ ہو رہا تھا, کچھ لوگ 4-5 خواتین ہم تھیں جو کہ فیملی کے اندر پردے کی ہے, تو میرے وہ کزن کہنے لگے باجی آپ نے بالکل مس نہیں کرنی شادی, میں نے آپ کے لیے الگ انتظام کیا ہوا ہے. اب انتظام کیا کیا, شادی ہال کے اندر انہوں نے اتنی سی ٹینٹی لگا دی. ٹینٹی اتنا سا مطلب وہ جو بنا کے نا, وہ جیسے وہ ٹوائلٹ کے لیے بناتے ہوتے ہیں, 3-4 کرسیاں اس کے اندر رکھی ہوئی, اور ہمیں وہاں بٹھا دیا. ہمیں نہ کوئی ہمیں دیکھے نہ ہم کسی کو دیکھے, ہم جائے کھانا وہاں آگے کھانا کھاؤ جاؤ کہاں. پردے کا انتظام کیا تھا. ہاں, تو پھر ایسا بھی پردے کا انتظام ہوتا رہا. تو ٹھیک ہے, اللہ کی خاطر اگر ایسا ہو گیا, ہم بان سمر کے گئے ہوں, کسی نے ہم نے نہیں دیکھا, کسی نے. اور ویسے بھی جو پردہ کرنے والے ان کو کون دیکھتا, اب تو خوبصورت ابائے اور اسکارف کا ہی رواج آ گیا. اچھا نیچے جیسے گھر میں ہو تو بایا پہنا, لپسٹک لگائی, چل پڑے. وہ ہنس رہی ہے, وہ یہی کچھ کرتی ہے. اچھا جی, تو بات یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب لوگ خود اپنے آپ کو ان اغلال میں جکڑ لیتے ہیں, کس وجہ سے؟ اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی وہ ڈٹائی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے. ضد میں آ گئے تھے نا یہ مکے والے بھی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ وہی صادق اور امین ہے جو ہمارے بہترین انسان تھا. تو اکڑ کس وجہ سے گیا؟ اپنی ضد, انا, تعصب. اب اس سے وہ جو ضدی ہوتے ہیں, آپ اپنے گھر میں بچوں کو دیکھ لیجیے, جو ضدی بچے ہوتے ہیں, چاہے کتنے بھی بھوک لگی ہو, وہ منہ ہی نہیں کھولیں گے کھانا کھانے کے لیے, چاہے منہ کے اندر ان کے ٹھوسے وہ نہیں. جو زمین پہ لیٹنے کا عادی ہے ضد میں آ کے, اس کو سارا ٹبر پکڑ کے کھینچے, اس زمین کے ساتھ چپکا ہوتا. صحیح کہہ رہی ہیں. یہی ضد, یہی انا ان کے اندر آ گئی کہ جو مرضی ہو جائے, نہیں ماننی, ماننا ہی نہیں, میں نہ مانوں, بس بات ختم. کہ اور ان کو ضد کیا تھی
کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں ہوئے, یہ ان کے اندر کیوں ہی آ گئے, ہم تو ان کے ہم پلہ تھے. اب ابو عبد مناف کے لوگ جو تھے, ابو جہل یہی بات کہتا تھا نا, تو یہودی بھی تو یہی کہتے تھے کہ وہ تو اپنے نسلی تفاخر ہے نا ان کو, تو ابھی تک ان کو یہی ہے کہ ہمارے انسان ہیں ہی ہم, باقی تو سائے یہ کیا کہتے ہیں جینٹائلز ہیں, یہ باقی دنیا والی یہ تو گنگی ہے, یہ تو جانور ہیں, ان کا تو انسان صرف نام ہی ان کو ہے, انسان ہے ہی نہیں. یہ نسل پرستی جو ہے. اب جرمنیوں نے کیا کیا تھا ورلڈ وار میں, انہوں نے کہا تھا کہ جو جرمنز ہیں صرف ان کو جینے کا حق ہے, تو انہی یہودیوں کو پکڑ کے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں وہ جو کرشرز ہوتے ہیں نا بجری والے, ان کے اندر ڈالا گیا تھا, اور ان کا وہ چورا اور قیمہ جو تھا ان کی جو لیکوڈ سے اپنے کھیتوں تک پہنچائے تھے. ہاں ہولوکاسٹ میں جو یہی کچھ ہوا تھا نا, ان کو گیس کے چیمبرز میں گیس چھوڑ کے بروا دیا گیا تھا. یہ انسان اسفل سافلین پر جب آتا ہے, کیا ان کو ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہوا ہے, پھر بھی وہ باز نہیں آتے. یہ ہٹلر کو ایک ایسے تو نا استارہ بن کے رہ گیا وہ ظلم کا, یہ اس نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا, یہودی باقی دنیا کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً کر رہے ہیں. تو وہ جرمنی میں ضد میں اپنی انا میں اسی تعصب میں پہنے میں گردن اکڑی ہوئی ہے, تھوڑیاں تک اس میں جکڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھی کبھی گردن میں وہ صبح اٹھے نا تو کڑال پڑی ہوتی ہے, پھر نہ ادھر تک نہ, وہ ضد کی کڑل نہیں, وہ تکلیف کی کڑل. تو وہ آپ کی گردن کو ہلنے نہیں دیتی, آپ کو ادھر سے ادھر. یا تصور کریں نا کیا ہوتا ہے کہ کوئی ادھر سے بول رہا ہے, آپ یوں کر کے دیکھ رہی ہوتی, آپ دیکھ نہیں سکتی ادھر. تو جس کا جکڑا ہوگا اس نے دیکھنا ہی نہیں ادھر ادھر, وہی کرنا ہے جو اپنے ہی رہے, ہاں اپنا کرتا چلا آیا ہے. تو اب یہی بات ہے کہ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے تھے, جان چکے تھے کہ آپ اللہ کے رسول, اللہ کو مانتے تھے تو اللہ کے رسول کو بھی پہچان جانا چاہیے تھا, ان کے پچھلی زندگی کے پورے کیریکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہم نے, فائل کی تو اللہ ہے نا, کہ ہم نے اگر انہوں نے اپنے آپ کو جکڑا تھا تو ہم نے سچ مچ ہی جکڑ دیا ان کو, ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں توق, پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں تو ان کے سر الل رہے ہیں یعنی اوپر. ہاں اور ہم نے کر دی ان کے آگے ایک دیوار. اب وہ ظاہر جس کا سر اونچا ہے سامنے بھی اس کے دیوار ہو تو اس کو دیوار ہی نظر آئے گی نا, وہ نیچے کرے گا تو اس کو یہ وال ہینگنگ نظر آئے گی نا, آگے بھی دیوار, اس کے پیچھے تو ویسے نارملی بھی بندہ نہیں دیکھ سکتا, تو جس کو وہ جکڑا ہوا ہے وہ پیچھے کہاں سے دیکھے گا. اور مزید یہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ, پھر اوپر سے بھی اس کو ایک پردہ ڈال دیا جائے, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو اب وہ اب وہ دیکھتے نہیں. اب وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے خول میں بند ہیں. ان کی خواہشات تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا, ضد تھی, خواہش تھی, اس انتہا کو پہنچی ہوئی, ان کو تسلیم نہیں کرنا. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو ہم نے ان کی کر دی ان کے آگے ایک دیوار اور ایک ہی پیچھے کہ نہ یہ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہیں, نہ ان کو اپنے مستقبل کے نتیجے کی فکر ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگی. جن چیزوں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ مانا تو میرا انجام کیا ہوگا. اور نہ ہی خود سے انہوں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا کہ ہم نے نشانیاں رکھیں گے تمہارے وجود کے اندر, فی الآفاق و فی انفسکم, کہ تمہارے کائنات کے اندر بھی نشانیاں ہیں اور تمہارے اپنے وجود کے اندر. ذرا انسان غور و فکر تو کرے. تو اللہ تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کی ہوئی, اوپر سے ان کے اوپر پردے ڈال دیے ہوئے ہیں
تو ان کو اب کہاں سے نظر آئے گا؟ وہی بات جسے اللہ کہتا ہے کہ اب ہم ایسی سٹیج میں پھر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے دل کو. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور برابر ہے کہ خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم بھی کہتے ہیں چھوڑو پرہیز کو، ہر بڑا ہی ڈھیٹ ہے یہ، اس کو اتنی دفعہ ہر طرح سے سمجھا چکے، اس نے نہیں مانی، چھوڑو اس کو. کوئی بچہ کہتا ہے میں نے کہیں جانا، یا کوئی بھی شخص ہے، تو آپ ہر طرح سے اس کو لالچ بھی دیتے ہیں کہ اکیلے گھر میں، وہ ڈراتے بھی ہیں اکیلے گھر میں رہو گے کوئی چور آ جائے گا، یہ ہوگا، چلے جاؤ وہاں اتنا اچھا کھانا ملے گا، اتنی انجوائمنٹ کی چیزیں ہوں گی، سارا وہ سارے آپ نے کام کر لیے، ڈرا دھمکا بھی لیا کہ جاتے ہو گے نہیں، وہ نہیں ہل رہا. وہ ضدی جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ضد میں آ جاتے ہیں جو کچھ بھی اس کے ساتھ کر لیں. تو ہم کہتے پھر اخیر میں آپ ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو اس کو، کرو لاک، چلو پھر نہیں جاتا تو نہ سے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کو بھی برابر ہے ان کے لیے، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے بالا تر سمجھتے ہیں. جو وہ سمجھتے ہیں کہ میری عقل، میری سمجھ، میری علم، میرا لاجک، یہی چیز ہے نا آج کل، جو میں کہتا ہوں وہی درست ہے. تو جب اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت کا کوئی محتاج ہی نہ سمجھے، اس کی ضرورت ہی نہ محسوس کرے، تو ایسے شخص کو خبردار کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ وہی بات ہے کہ کھائی ہو، آپ کسی کو منع کرتے چلے جا رہی ہیں، لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے، اور آپ کو ہے کہ نہیں میں نے فلان ٹائم پر فلان جگہ اور اس ہوٹل میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو آپ نظر انداز کرتے بتانے والے کی. آپ ذرا تصور کریں نا، ذرا آپ یہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کاغان وغیرہ میں کہیں ہنزا کے آگے جا رہے ہو اور آپ کو کوئی بتائے کہ آگے لینڈ سلائیڈ ہے، تو آپ کو فی الحال آگے کوئی گاڑیاں نہیں نظر آ رہی، لیکن این جب وہاں پہنچ جائیں گے تو وہاں گاڑیاں بھی نظر آئیں گی. جو پیچھے سے ایک پیدل بندہ آپ کو خبردار کر رہا تھا، آپ نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کی تھی. اب وہاں جا کر کیا ہوگا؟ اب واپس نہیں آپ مڑ سکتے وہاں سے، پھر کھڑے ہیں وہیں پہ، یا گریں گے، اوپر سے آئے گے پتھر لے جائیں گے آپ کو بھی کھائی میں ساتھ. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی کھائی میں گرانے کا ارادہ کر ہی لیا ہوا ہے، ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیونکہ جو انذار ہوتا ہے، خبردار کیا جانا ہوتا ہے، اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا جو اس کی، یعنی آگے جس طرح وہ آیت ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ تمہارا ڈرانا جو ہے، خبردار کرنا جو ہے، اسی کے لیے کارگر ہو سکتا ہے جو سننے کو، ماننے کو تیار ہو. ورنہ وہی ہے، بھوک نہیں ہے تو کوئی بھی کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ یا وہ چیز بعض اوقات بڑا دل کڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے ہمارا کہ انتہائی کوئی نیوٹریٹو ڈائٹ ہوتی ہے، بڑی اس میں غذائیت ہے، بڑا کچھ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن بچے کو وہ چیز پسند نہیں. آپ کی اٹ موسٹ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کے حلقے میں ڈال دوں گی، سارے حربے آزمائیں گے، لیکن جس کو وہ چیز پسند نہیں، اس کی کتنی بھی ویلیوز اس کو سمجھاؤ وہ نہیں کھائے گا. اس کو کوئی پرواہ نہیں اس میں کون کون سے وائٹامنز ہیں، کون کون سے منرلز ہیں جو اس کو فائدہ دے سکتے ہیں. اس کو تو وہی چیز اچھی لگے جو اس کو زبان کو اچھی لگے گی، اس کے ٹیسٹ برڈز کو جو چیز اچھی لگے گی وہ اسی کو کھانا چاہے گا. اور ویسے بھی جب دیکھیے کوئی بھوک، غافل ہونے والی بات کہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اگر بہت عرصے تک آپ نہ کھائیں تو. اب رمضان میں کیا ہوتا ہے، آپ کو عادت ہی نہیں رہتی لگاتار روزے رکھنے سے، تو رمضان کے بعد بھی آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہاں بھوک، ہاں. اس لیے وہ بھوک کی جو طلب ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے. وہی بات ہے کہ بچے بھی اگر کھانا نہیں کھاتے تو ان کو بھی بھوک لگنے والی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ اس کو بھوک لگے. اور
آج خاص طور پر ہمیشہ سے ہی، لیکن جو حالات گزر رہے ہیں، ہم غافلون کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت پوری امت مسلمہ کو روحانی غذا کی ضرورت ہے. اور روحانی غذا کیا ہے؟ قرآن کی. اور چونکہ ہم نے اس کے لیے بھوک اپنی مٹائی چھوڑی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی طلب ہی نہیں ہوتی. اب ہم نے وہ طلب پیدا کرنی ہے. وہ طلب پیدا کریں گے تو اس کی بھوک لگے گی. وہی بات جس طرح کہ آپ دورہ قرآن ایک مہینہ پورا سنتے تو پھر چند ایک ہی لوگ ہوتے جن کے اندر وہ طلب پیدا ہوتی ہے، وہ بھوک لگتی ہے، اور پھر ان کو ایسا ہوتا ہے جیسے ہابڑا لگ جاتا ہے. وہ کہتے جہاں سے بھی جتنا مجھے مل سکے میں حاصل کروں، جلدی حاصل کروں. کسی کو اگلے دن کوئی ہماری کوئی نیو لسنر میں کچھ شامل ہوئی ہیں تو وہ کہتی ہے بس ایک ہی دن آپ کی کلاس ہوتی ہے، ایک ہی دن آیا کرے گا. یعنی جس کو جب لگن لگ جاتی ہے اور شوق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ خوراک کم لگتی ہے. تو اس کو بتایا کہ نہیں، پچھلے بھی بھیج دیتے ہیں آپ کو، اگر ورنہ اور بڑا بڑا کچھ ہے، آپ یہ پڑھو وہ کرو، وہاں سے دیکھو وہاں سے دیکھو. ہاں تو کچھ لوگوں کو ایسے کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے. اب ان لوگوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے. پتہ نہیں کون کون سے جوہر ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں، کن کن کے اندر تڑپ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پیغام دیا بغیر توقف کے، کہ جیسے پہلے انتظار میں تھے، قبول کر لیا، سوچا نہیں کہ میں کہاں. کیونکہ اصل بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا. بطور دوست ان کو دیکھ چکے تھے کہ وہ کیسے ہیں. دوستی تو باقی لوگوں کے ساتھ آپ کی تھی، لیکن وہ دوست جو تھے وہ کیسے بے وفا نکلے کہ جب اب دوستی کی بجائے وہ دشمن بن کے رہ گئے. تو یہ اس روحانی بھوک کے لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں جس طریقے سے بھی ہم پہنچا سکیں. ورنہ یہ پیٹ کی بھوک کا کیا ہے، یہ تو دن بدن جتنے کوئی گلی محلہ جگہ نہیں جہاں پر کہ آپ کو کھانے پینے کے انتظام نہ نظر آئیں، اور جہاں پر آپ کو لائنیں لگی نظر نہ آئیں. یہ جو کیا وہ مچھلی والا جو ہے بشیر دارالمائی والا، ذرا دیکھیں کتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں وہاں پر، کس کے انتظار میں؟ کھانے کے انتظار میں. بھوک لگ لگ کے ختم ہو جاتی مچھلی آنے تک، لیکن کھڑے ہیں. کیا قرآن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لائن میں کھڑے ہوتے، اتنی تکلیف برداشت کرتے، تو پھر یہ کیا کریں اس کے لیے؟ اب یہ سورہ یاسین آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ پڑھی جو مبینوں کے ساتھ. ہاں تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کی بات ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں. پھر وہ کہ ڈرانا ہی ہے، خبردار کرنا ہی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو کہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی بات سننے کو تیار ہیں؟ وہ کون ہے؟ من اتبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ذکر کی پیروی کرنے والے. ذکر کی پیروی کرنے والے کیا ہے؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو. ذکر قرآن کو بھی، قرآن تو سراپا نصیحت ہے نا، اس لیے اس کو ذکر نام ہی دے دیا گیا ہے. لیکن پیغمبر کی جو نصیحت ہے اس کو بھی کون فالو کرے گا؟ وہ فالو کرے گا جس کے دل میں رحمان کا خوف ہے، خشیت ہے. بن دیکھے رحمان کا خوف ہے. رحمان کو دیکھا نہیں ہے، رحمان کا نام ہی ظاہر کر، یہی اللہ کا لفظ نہیں ہے. رحمان وہ سراپا رحم ہے. اس کی جو ہستی ہے، وہ جو رحمان ہے، اس کو دیکھا نہیں ہے. اس کے رحمان کی رحمتوں کو، اس کی رحمت کی صفات کو، اس کی قدرتوں سے پہچانا ہے، اور اس کی محبت کی وجہ سے دل میں اس کا خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ ہستی مجھ سے ناراض ہو گئی تو میرا کیا بنے گا. اس لیے جو بھی نصیحت اس کی طرف سے
مجھے ملتی ہے اس کو بڑھ کے قبول کر لوں، سب سے پہلے کر لوں اور عمل کر کے دکھا دوں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر ایک ٹرینڈ سیٹر میں بن جاؤں، سب سے پہلے وہ کام کرنے والا۔ رحمان کی نصیحت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے والا جب انسان بنتا ہے، سب سے پہلا بارش کا قطرہ وہی ہوتا ہے۔ پہلا قطرہ ڈرتے ڈرتے برستا ہے، آپ نے وہ نظم تو سنی ہے، بارش کا پہلا قطرہ، پھر قطرے کے بعد قطرہ ٹپکا، ہاں ٹپکا ٹپکا، پھر قطرہ قطرہ پتہ نہیں کیا لپکا، وہ بھول گئی بھی ہے کہ قطرے کے بعد پھر کیسے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر تو جب بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی شرمو شرمی جاتا ہے، کوئی شوق سے جاتا ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ تو بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، اب مثلاً وہی آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر ہماری فیملی میں ہی پردے کا جب سے ٹرینڈ بنا تو بہت سے لوگ کرنے لگے، تو پھر وہ جو نہیں کرنے والیاں تھیں نا، تو پھر وہ بھی جب ایسے شادی بیاہ میں بنی سے جاتی جاتی دوپٹہ ہی منہ پہ یوں کر لیتے تھے، اور ابھی ہو جاتا، ان کا بھی ہوتا ہے کہ ہاں شرم کچھ ویسے اس میں بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ کو کہ اس ماحول کا حصہ بننے کے لیے نہیں، خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ خدا کا خوف جن کو تو وہ تو گھر سے تیار ہو کے آتے ہیں نا اس کام کے لیے، لیکن جن کو سوسائٹی کا ہوتا ہے کہ اس کے گھر سے تیار ہو کے آتے ہیں نا اس کام کے لیے، لیکن جن کو سوسائٹی کا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں الگ نہ لگوں، میں ان کا ہی حصہ ہوں، یا میری یہ رشتہ داری ہے، اس کے تمہارے تعلقات میں کوئی فرق نہ آ جائے، یا پھر ہمارے یعنی جو ہمارا ایک سٹیٹس ہے اس پہ فرق نہ آ جائے، اس لیے وہ لوگ پھر اس طرح سے اپنے آپ کو کرتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن اصل کون اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس کو ڈرانے کا فائدہ ہے، اس کو خبردار کرنے کا فائدہ ہے، جو رحمان کو دیکھے بغیر محض اپنے علم کی وجہ سے اس کی عظمت معلوم کر لے۔ علم کیا ہوتی ہے؟ کچھ کسی کے بتانے سے، یعنی خود وہ کوشش کرے انسان کو، جب علم ہو جاتا ہے، دیکھیں نا ایک چیز بغیر علم کے آپ کر رہے ہیں، وہ بھی پردہ تھا جو رواجی پردہ تھا، بغیر علم کے کیا جاتا تھا، بھی کرنا ہی ہے، سارے ہی کر رہے ہیں، بڑے بڑے بھی کر رہے ہیں، سارے کرتے تھے۔ وہ علامہ اقبال کا نہیں ہم دیکھتے کہ ان کو بھی کون سی بہت بڑی کوئی تھی، کوئی کانفرنس یا کسی، ان پہ انویٹیشن ان کو آیا کہ مسٹر اینڈ مسز والا، وہ تو انگریزوں کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا کہ میری بیگم نہیں آئے گی کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے، لیکن ان کی آل اولاد آگے دیکھ لیں، ہاں، تو ان کو اس زمانے میں کچھ رواج تھا، کچھ اہمیت کا پتہ تھا، جو صاحب علم تھے ان کو پتہ تھا۔ آج جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا وہ رواجی پردہ تھا، جب پتہ چل گیا اب یہ علم کے ساتھ پردہ ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے دنیا میں کس طرح سے مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور آخرت میں اس نے مجھے کس طرح سے درجے عطا کرنے ہیں، مجھے بلندی عطا کرنی ہے۔ اس لیے دیکھیے پچھلی سورہ جو آپ نے پڑھی، سورہ فاطر، اس میں آپ نے یہ الفاظ پڑھے تھے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، علم والے ہی زیادہ خوف رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو علم کے ذریعے پتہ ہوتا ہے اللہ کے مرتبے اور مقام کا۔ اور بعض تو یہ جو صوفیات ہے وہ اس درجے تک پہنچ جاتے رہیں کہ وہ جو منصور انا الحق کہہ اٹھا تھا کہ میرے اور اللہ میں فرق ہی کوئی نہیں، انا الحق میں ہی اللہ ہوں، جس کے سارے پردے ہٹ گئے تو ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا کہ یہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس لیے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے۔ تو انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ آپ کی جو خبردار کرنا ہے، آپ کی جو وارننگز ہیں آپ کی اسی کے اوپر اثر کر سکتی ہیں جو رحمان کو غیب میں رہتے ہوئے، خود غیب میں ہے، رحمان تو غیب نہیں ہے،
تو اللہ کا خوف ان کے دل میں، خشیت ہوتی ہے دل میں، خوف سے نرمی آ جانی. اب یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں تو یہ خدا کا خوف جو ہوتا ہے ہم محاورتاً بہت بولتے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھیں تو اس کا اجر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہی جو 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس کو کہ کسی بلند مرتبہ عورت نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ یوسف علیہ السلام جیسے لوگ، زلیخا بھی تو بلند مرتبہ عورت تھی نا. ہاں اس لمحے اس وقت بھی وہ کہہ دے کہ مجھے خدا کا خوف ہے، میں تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا. وہ ذوالکفل بھی ایک تھے، تابعین میں سے غالباً تھے. ہیں کس پہ؟ نہیں یہ تو تھے ذوالکفل، تو یہ تابعین میں سے تھے کوئی. ان کے بارے میں وہ کفل، وہ آپ پیغمبر کا وہ نہیں ہاں یہ کفل، ان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں نا، اس میں بھی میرا خیال ہے کشف المحجوب میں بھی ان کے بارے میں کہ وہ ان کے ساتھ ہی کچھ ایسی بیتی تھی تو اس وقت وہ اس سے باز آ گئے برائی سے. تو وہ جب صبح اٹھے تو لوگوں نے، اور وہ پہلے چور ڈاکو تھے، کچھ اس طرح سے بھی تھا، کوئی بدکاری سب کچھ کرنے والے، تو ان کے گھر پہ لکھا ہوا لوگوں نے پایا کہ ذوالکفل کے گھر کے اوپر کہ یہ شخص جو تھا آج کی رات بخشا گیا ہے. یعنی اب اس کو وہ نہ سمجھو جو کہ وہ پہلا تھا، اللہ کی طرف سے اس کو پروانہ مل گیا. وہ تو واقعات ہم پڑھتے سنتے ہیں نا، اب ہمیں ارد گرد ایسی کرامتیں کم ہی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ نے جب بتا دیا کہ عرش کے سائے کے نیچے وہ شخص ہوگا، تو اللہ کون شخص جو اللہ سے ڈر کے برے کام سے باز رہ جاتا ہے. ایک اور بھی بزرگ اسی طرح، وہ بزرگ تھے، نیک تھے، تو لوگوں ان کی بزرگی کو چیلنج کر کے نا اس راہ پہ ڈالنے کے لیے ایک عورت کو ان کے پاس مسلط کر دیا تھا. وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جو آئی ہو جس بھی نیت سے، ٹھیک ہے پہلے تم وضو کر کے آؤ تو پھر میں تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں. وہ پھر وضو کر کے آئی، انہوں نے جائے نماز بچھا کے دیا تو اس کے اوپر اس کو کھڑا کیا، تو پھر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو یہاں تک تو میں لے آیا ہوں، آگے تو اس کا جو ہے. تو اس عورت نے بھی پھر توبہ کی اور وہ پھر جو اللہ تعالیٰ دیکھ دل بدلنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں مخلوق کے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عموماً ایسے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی اتنا کہہ دیا، اتنا کچھ اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہے. تو دل تو اللہ نے بدلنا ہے، اور اللہ دل اس وقت بدلتا ہے جب وہ بندہ کوئی ایسا حرکت کوئی کام یا کرتا ہے یا اس کی طلب اس کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دل بدل دیتا ہے. تو اسی طرح وہ کسی باپ بیٹے کی بھی ایک وہ روایت آتی ہے کہ اس باپ اور بیٹا کہیں جا رہے تھے، چھوٹا بچہ تھا بیٹا، تو کسی باغ میں سے گزرے تھے، باپ کا دل للچایا، اس نے کہا کہ میں درخت پہ چڑھتا ہوں تو میں اتارتا ہوں، تو تم کوئی آئے گا تو مجھے بتا دینا آواز دے کے. تو جیسے ہی باپ اوپر چڑھا اور اس نے پھل اتارنے شروع کیے تو بچے نے شور مچا دیا، وہ آ گیا، وہ دیکھو وہ آ گیا، وہ دیکھ رہا ہے. باپ نے کہا کوئی بھی نہیں، کون ہے، کون دیکھ رہا ہے، ایسے شور مچا رہا ہے. کہتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں کیونکہ ہم عموماً بچوں کو اچھی باتیں بتا دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. جب اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ کر رہے تھے تو وہی بچی کی ماں دودھ میں پانی ملا رہا ہے. ہاں بالکل بہو بنی وہی ان کی ہاں بالکل ایگزیکٹلی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ جو یعنی دیکھیے یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ دودھ میں پانی ملائے تو بچی کہہ رہی ہے اپنی ماں کو کہ پانی نہ ملاؤ، تو وہ کہتے یہاں کون ہے، کوئی نہیں، میں دیکھ، کہتے عمر ہاں تو انہوں نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا بھائی، تو بچی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا، اور عمر بھی اتفاق سے سن ہی رہے تھے. تو پھر اللہ نے اس بچی کو کتنا درجہ دیا کہ وہ عمر بن یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بہو بنایا، اور وہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے اس کی والدہ بنی وہ.
اس بچی نے عمر بن عبدالعزیز جیسا بیٹا جنم دیا. یہ اللہ کا خوف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبشرہم بمغفرۃ واجر کریم، بس ایسے شخص کو اچھے اجر کی خوشخبری دے دیجئے. تو اجر کریم کی کہ ایسے بس ایسے شخص کو بخشش اور اچھے اجر کی خوشخبری دے دیجیے. یعنی وہ شخص جو کہ دیکھے بغیر رحمان سے ڈرتا ہے اور نصیحت کو قبول کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دے دو کہ اس کی بخشش بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا اجر عطا کرے گا، باعزت کرے گا. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ خبردار کرنے والی جو بات ہے، تبلیغ کرنے والی بات ہے کہ ایسے لوگوں پر محنت زیادہ کی جائے جن کے اندر سیکھنے کی طلب ہے، تڑپ ہے، جو جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے آنے پر جو ڈانٹ پلائی تو وہ اسی وجہ سے تھی نا کہ یہ تو سیکھنے کے لیے خود چل کے آ رہا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ کر تیوریاں چڑھا لی ہیں. اور وہ جو جن کو دعوت دے کے بٹھا کے رکھا ہوا سرداروں کو، ان کے اندر تو کوئی رمق نظر نہیں آ رہی ایمان لانے کی. تو اپنی محنت، اپنا وقت کس پہ خرچ کرو؟ ان پر جو خود سیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں سیکھنے والا بنائے. تو یہ تو خاص محنت تو سب پہ کرنی ہے، یہ نہیں کہ جو غافل ہیں ان پہ محنت نہیں کرنی، ان کے لیے یہ طریقہ اور بنانا ہے. لیکن جن کے اندر طلب ہے ان کو وہ جلدی تیار ہو جائیں گے دوسروں کو سکھانے کے لیے. اس لیے اپنی توجہ زیادہ تر ان کی طرف اپنی مبذول رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم ايد الاسلام والمسلمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین. اللهم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تعالی ہم ہر اس خیر کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جس خیر کی تمنا آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کی ہے، اور ہر اس شر سے بچنے کی آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں جس شر سے بچنے کی دعا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. یا اللہ تعالیٰ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کی اکساہٹوں سے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. یا رب العالمین ہمیں اپنے اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے بھی دل اتنے نرم اور گرم کر دے، اتنی ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دے، اس حرارت سے ہمارے دل نرم کر دے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نصیحت ہم تک پہنچے وہ ہمارے دلوں میں جذب ہو جائے، ہماری روح کا حصہ بن جائے. اس کی وجہ سے ہماری روح اتنی ہلکی ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی طرف پرواز کرنے کی صلاحیت عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ہمارے جسم کے اندر یہ روح رکھی ہوئی ہیں، یہ روحیں آپ ہی کا عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے یا الہ العالمین۔ ہمیں روح کی غذا جو ہے اے پروردگار عالم وافر مقدار میں پہنچا دیجئے اور اس کو ہمارے روحوں کا حصہ بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں دنیا کے بھی رزق عطا فرمائیے، کسی کو اس سے محروم نہ رکھیے، اور جو کچھ بھی آپ عطا کریں اللہ اپنی راہ میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کی غفلت کی وجہ سے ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے، آپ سے دور ہو گئے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے آج اس تنزلی کی طرف ہم مسلمان ہو گئے ہیں کہ باقی دنیا کی قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک دوسرے کو ساری قومیں کہہ رہی ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دے رہی ہیں کہ دیکھو یہ دسترخوان ہمارے لیے بچھ گیا ہے، اس دسترخوان کے اوپر مسلمانوں کو بطور خوراک سجایا گیا ہے، آؤ مل کے اس خوراک پر ٹوٹ پڑیں، آؤ اس خوراک پہ ٹوٹ پڑیں۔ آج اللہ ہم پر وہ ٹوٹ پڑے ہیں، ہمارے سارے جو تیرے دین کے دشمن ہیں، کیونکہ غفلت ہماری طرف سے ہے، کمزوری ہمارے اندر ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں اتنے تھوڑے رہ جائیں گے کہ لوگ ہمیں کھانے کے لیے لپکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی۔ یا رسول اللہ وہ بیماری کیا آ جائے گی؟ فرمایا کہ وہ وہن کی بیماری ہے۔ وہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ وہ کمزوری ہے، وہ کمزوری ہے، دل کے اندر وہ کمزوری آ جائے گی۔ کیوں کمزوری آ جائے گی؟ کہ قرآن سے دوری ہے، وہ غذا نہیں مل رہی، اس لیے روحیں کمزور ہو جائیں گی، روحیں کمزور ہو جائیں گی تو جسم بھی تھر تھر کانپنے لگیں گے، دوسروں کے آگے اپنے آپ کو خود پیش کرنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس وقت سے بچا کہ جب تیرے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ موت کی تیاری۔ ہاں، موت کی تیاری کرو اور قرآن سے تعلق جوڑو اور یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی کثرت سے قرآن سیکھنے والا، پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے ہماری ساری جو بھی وسائل ہیں ان کو لگا دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں ہماری پوری فرما دیجئے۔ ہمارے عزیز و اقارب جو آپ تک پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ خاص طور پر آج کل انہی دنوں میں میری وہ پھپھو جن کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں ان کا انتقال ہوا تھا، اور میرے سسر صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دے، والدین کو جنت میں جگہ عطا فرما، سب کے عزیز و اقارب کو جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ اور جو آج کل جن لوگوں کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تعالیٰ جس کی شادی آج ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تو وہ بھی اس کو بھی کامیابی سے ہم کنار کر، باقی جو شادیاں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کے بچوں کو
خوشیاں عطا فرما، ماں باپ کے دل ٹھنڈے کر، بہویں آئیں تو رحمت بن کے آئیں، بیٹیاں جائیں تو رحمت بن کے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔